نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج ہم نے دو بڑی صورتیں جو ہیں دیکھنی ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ سورہ توبہ کا بھی کافی حصہ ہم کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو دو صورتیں ہیں ان کا ٹاپک ہی جہاد و قتال فی سبیل اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب سے قرآن شروع ہوا ہے تو کتنی تکرار آپ کو مل رہی ہے جہاد فی سبیل اللہ کی، قتال فی سبیل اللہ کی۔ یعنی اس سے آپ کو بالکل واضح ہوگا کہ یعنی اسلام جہاد کے بغیر ہے ہی نہیں، یعنی دیر از نو کانسیپٹ آف اسلام وداؤٹ دا کانسیپٹ آف جہاد، اور خاص طور پہ جہاد فی سبیل اللہ۔ تو یہ انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ یعنی دین کے اندر سے اتنا بڑا اس کا چیپٹر وہ آج نکال دیا گیا ہے، آج اس پہ ہم بات بھی نہیں کرتے۔ تو یہ جو دو صورتیں ہیں یہ پرٹیکولرلی اسی سبجیکٹ کے اوپر ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اس کا بڑا زبردست بیان تھا، پھر سورہ آل عمران کے اندر، پھر نساء میں، سورہ مائدہ کے اندر، پھر اس کے بعد بھی ہم سورہ اعراف میں ہم نے دیکھا اس کا ذکر ہوا۔ تو یعنی مسلسل اس ٹاپک کو جو ہے وہ کور کیا گیا۔ تو سورہ انفال جو ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ یہ غزوہ بدر کے بعد صورت نازل ہوئی تھی، اور سورہ توبہ جو ہے یہ اس کے دو کانٹیکسٹ ہیں۔ ایک تو غزوہ تبوک ہے جس کے دوران یہ نازل ہوئی، یعنی غزوہ تبوک کی جب آپ تیاری کر رہے تھے اس وقت کچھ حصہ نازل ہوا اس کا، اور کچھ حصہ بعد میں۔ اور ایک جو ہے بہت امپورٹنٹ جو ہے انسیڈنٹ جس کا آج ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے، وہ ہے اعلان برات، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس کے ضمن میں جو ہے کچھ شروع کا جو مقام ہے سورہ توبہ کا وہ نازل ہوا۔ ٹاپک تھرو آؤٹ جو ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو جہاد و قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اچھا، اس میں جو سورہ انفال میں کیونکہ بیک گراؤنڈ غزوہ بدر کا ہے، غزوہ بدر کی مختصر جو اس کا جو مختصر پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی ہجرت ہوگی مدینہ کی طرف، تو یہ کوئی معمولی ایونٹ نہیں تھا۔ خاص طور پہ اوس و خزرج جو تھے، یعنی انصار جو تھے، انہوں نے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دعوت دی تھی کہ وہ وہاں پر جائیں۔ تو یہ کہ کوئی معمولی یہ دعوت نہیں تھی۔ پھر انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ ان کو دعوت دی بلکہ ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی۔ دو بیعتیں مشہور ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ۔ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے یہ وہ بیعت ہے جس کے اندر پھر 72 کے قریب 70 سے اوپر زیادہ جو ہے صحابہ تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور آپ کو باقاعدہ وہاں پر آنے کی دعوت دی۔ تو یہ معمولی جو ہے فیصلہ نہیں تھا ان کا۔ جب آپ وہاں پہ جانے والے تھے تو جب یہ بیعت کے دوران ڈسکشنز ہو رہی تھیں تو اس میں کچھ صحابہ نے اس کا ذکر کیا کہ دیکھو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا کرنے چاہ رہے ہو۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ لے جانا جو ہے کہ بیسیکلی پورے حجاز میں جو سپر پاور ہے، یعنی حجاز کی جو پاور ہے قریش، ان سے ٹکر لینے کے مترادف ہے۔ یعنی پورے عرب جو ہیں، البتہ وہ لیڈرز ہیں جب وہ خلاف ہوں گے تو پورے باقی عرب بھی خلاف ہوں گے، تو پورے عرب سے ٹکر لینے کے یہ مترادف ہے۔ تو اگر تو تم سمجھتے ہو کہ ان کو وہاں لے جانے کے بعد تم اس دشمنی اور اس آن سلاٹ کو برداشت کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، لے جاؤ، ورنہ پھر یہ ہے کہ یہیں پہ چھوڑ دو۔ لیکن سب نے جو بڑے شعوری طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو بھی ہو، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے اور ان کو نصرت دیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ہجرت کی تو یہاں پہ جو قریش تھے انہوں نے اپنی حرکتیں شروع کر دیں۔ ان میں سب سے پہلے حرکت جو انہوں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ جو سعد بن معاذ ہیں رضی اللہ عنہ، جو کہ مدینہ کے رئیس تھے، جب وہ گئے وہاں پر طواف کرنا چاہتے تھے یا عمرے کی نیت سے گئے، تو ان کو ابو جہل نے روک دیا اور کہا کہ تم تو ہمارے جو ہے یہاں سے بگوڑے جو ہیں ان کو بنا دو اور ہم تمہیں حرم میں آرام سے عبادت کرنے دیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس پہ سعد بن معاذ نے پھر تھریٹ کیا تھا مسلم کمیونٹی کی طرف سے کہ دیکھو اگر تم نے ہمیں اس سے روکا تو ہم تمہیں اس سے روک دے گی جو تمہیں زیادہ عزیز ہے۔ یعنی اشارہ ان کا تھا جو تجارتی گزرگاہ ہے، ٹھیک ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے جیسے ہی جب واپس گئے سعد بن معاذ تو ایسے ہی کیا، بلکہ شاید اس کی ڈسکشن پہلے ہو چکی تھی، اس لیے سعد بن معاذ نے وہاں پہ یہ جو ہے بات ان کے سامنے رکھی
کہ ہم پھر جو ہے ٹریڈ روٹ کے اوپر حملہ کریں گے. تو اس کی ڈسکشنز غالباً ہو چکی ہوں گی. تو جب واپس گئے سعد بن معاذ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پلان ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیا اور ایمبوش کرنا شروع کیا ان کے تجارتی قافلوں کے اوپر. 8 مہمات ہیں جو ہوئی ہیں اس سے پہلے، یعنی غزوہ بدر سے پہلے. تو یہ 8 مہمات جو ہیں ان کے اندر کچھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت کی، 4 میں آپ نے خود شرکت کی، 4 جو تھے اس میں صرف صحابہ گئے. تو اس میں کچھ آپس میں لڑائی بھی ہوئی، جھڑپیں بھی ہوئیں، کچھ مسلمانوں کے بھی 1-2 شہید ہوئے، ان کی بھی طرف سے بھی مارے گئے. تو حالات بڑے کشیدہ تھے جس کانٹیکس میں یہ بات ہم کر رہے ہیں. اب یہ 2 ہجری کا زمانہ آ گیا ہے. تو یہاں سے پھر ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ان کا آ رہا تھا، مکے والوں کا، قریش والوں کا، اور اس پہ اچھا خاصا مال تھا. مطلب جو ہے کہا جاتا ہے کہ کافی 2.5 لاکھ اشرفی غالباً جو ہے اس کے اوپر سامان موجود تھا. تو اب اور محافظ صرف 30-40 تھے. تو اب ابو سفیان اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو ابو سفیان جب وہاں پہ پہنچے قریب، یعنی مدینہ کے قریب سے گزرنے لگے، تو ان کو خدشہ ہوا کہ ہمارے اوپر اب اٹیک ہوگا. تو اس لیے ابو سفیان نے جو ہے ایک بندہ آگے بھجوا دیا مکے کی طرف، اور اسے انسٹرکشنز دی کہ جا کے بس یہ جھوٹ موٹ کہہ دینا کہ ہم پہ حملہ ہو گیا تو ہماری مدد کے لیے آؤ. تو یہ ایک جھوٹ تھا، لیکن بہرحال اس کا اس نے یہ ٹریگر کیا کہ وہاں وہ پہلے ہی مطلب اس غصے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ لوگ ہمارے سے بچ کے نکل گئے ہیں. تو ادھر سے پھر جو ہے ابو جہل اور باقی جو سردار تھے انہوں نے کال دی. 1000 کے قریب وہ لوگ اکٹھے ہوئے اور مطلب مدینے کی طرف جو ہے انہوں نے مارچ شروع کیا. اب یہاں سے پھر جو ہے سارا معاملہ آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ اب یہ لشکر آ رہا ہے وہاں سے، تو اب 2 آپشنز تھیں ان کے پاس. یا تو وہ یہ جو تجارتی قافلہ ہے اس پہ حملہ آور ہوں، یا پھر اسے کنفرنٹ کریں یہ جو بہت بڑا لشکر آ رہا ہے. تو یہاں پہ زیادہ تر جو صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، ان کا خیال تھا کہ ہمیں تجارتی قافلے پہ حملہ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ اس کے اندر محافظ کم تھے، 30-40 محافظ تھے، جبکہ یہاں پہ 1000 کا لشکر تھا. مسلمانوں کی تعداد اس وقت جو ہے تقریباً 313 تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ گرفت فرمائی کہ دیکھو تم ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ دونوں میں سے ایک آپ کو مل جائے گا، یعنی جس طرف بھی آپ جائیں گے یہ فتح ہوگی آپ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا دی تھی صحابہ کو، لیکن اس کے باوجود صحابہ نے آسان ٹارگٹ کو چوز کیا. تو اللہ نے شروع میں ہی بتا دیا کہ یہ درست بات نہیں ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہی ہوا کہ جو ہے پھر سچویشن ایسی بنی کہ قافلہ ویسے بھی جو تجارتی قافلہ تھا وہ کافی آگے جا چکا تھا، اور جو سامنے جو لشکر کنفرنٹ کرنے آ رہا تھا وہ اب یہی لشکر ہو جاتا. تو اللہ نے بعد میں بتایا ہے کہ یہ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج حق و باطل کا یہ مارکا ہو کے رہے گا، اس لیے تم نہ بھی چاہتے تب بھی ایسا ہی ہوتا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا. تو ایسا ہی ہوا. تو اب یہ پھر جو ہے یہ فوجیں آپس میں ٹکرائی ہیں. اس میں پھر جو اس تناظر میں پھر جو ہے سورہ انفال کا نزول ہوتا ہے. سورہ انفال جو ہے اس لحاظ سے ایک ڈیفرنٹ انداز ہے اس کے اندر. جس سے پہلے ہم جو ہے سورہ آل عمران میں دیکھ چکے ہیں کہ خطبہ ارشاد ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا، آپ کو یاد ہوگا. جب وہ جو خطبہ تھا وہ بڑا ایک ڈیفرنٹ خطبہ تھا، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے تھے ایک ڈیفیٹڈ آرمی سے، ایک شکست خوردہ فوج سے، اس لیے وہاں انداز ڈیفرنٹ تھا. یہاں پہ جو خطاب ہو رہا ہے وہ ایک وکٹری والی فوج سے خطاب ہو رہا ہے، یعنی فتح یاب لشکر سے خطاب ہو رہا ہے. تو اس لیے یہاں پہ اس والے سے کچھ خاص انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں. تو شروع میں تو خیر اللہ نے بتا دیا کہ مال غنیمت کا جو معاملہ ہے یہ اللہ اس کے رسول کے پاس ہے، جس طرح بھی وہ فیصلے کریں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ جو ہے وہی جیسے وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ آل عمران میں پہلے غلطیوں کی نشاندہی کی، یہاں پہ بھی کچھ غلطیوں کی نشاندہی کی کہ تمہارے پاس کمیاں ہیں ان کو دور کرو. اور جیسے وہاں پہ اللہ نے بتایا تھا کہ مجھے کس قسم کے مرد مومن چاہیے، ان کی صفات بیان کی تھی، یہاں پہ بھی ان کی صفات بیان کی. اور بڑی خوبصورت صفات ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآنی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح کا وصف اگر ہم نے پیدا کرنا ہے نا
تو قرآن کو سمجھنا ہوگا. ظاہر بات ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو قرآن عربک کو سمجھنا اور دوسرا قرآن کی تفسیر کو سمجھنا، جو کہ بیسیکلی یہ کورس اسی سے متعلق ہے. تو تاکہ جب قرآن کی آپ آیات پڑھیں تو آپ کا ایمان بڑھ جائے. تو یہ وصف جو ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ جو قرآن سے کنیکٹڈ رہے گا ظاہر بات ہے پھر اس کے اندر وہ جذبہ جہاد رہے گا. قرآن کا جو قاری ہے وہ ہو نہیں سکتا کہ جذبہ جہاد سے عاری رہے. ٹھیک ہے، جذبہ جہاد اس کے اندر لازمی پیدا ہوگا. تو اس لیے یہاں پہ جو صفات بیان کی ہیں، پہلی صفت یہی ہے کہ جو قرآن کی جب آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور رب پر وہ توکل کرتے ہیں، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہے اللہ فرماتے ہیں انہی کے لیے پھر درجات ہیں، یہی سچے مومن ہیں. اچھا، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں اب یہاں پہ جو دوسری جو چیزیں بڑی بہت تفصیل سے یہاں پہ آئی ہیں سورہ انفال میں، وہ یہ ہے کہ جو نصرت کے مظاہر ہیں. کیونکہ لشکر جو تھا فتح یاب تھا، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ تم نے اپنی مرضی سے، اپنے پاس سے یہ فتح نہیں ملی تمہیں، اللہ کا فضل ہوا ہے. اس میں بہت سی پھر نصرت کے مظاہر تھے جو سامنے آئے. اگر اس کی لسٹ سامنے رکھی جائے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جنگ سے پہلے ہی وہ خواب آ گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ 1000 فرشتے جو ہے آپ کی ہیلپ کے لیے آ رہے ہیں. تو 1000 کا لشکر آ رہا ہے ادھر سے، تو 1000 فرشتے ہی آ رہے ہیں. تو یہ دل مسلمانوں کے لیے ایک حوصلے والی بات ہوگی. پھر جنگ کے دوران بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا نزول ہوا، آسمان سے پانی اترا، جس سے مسلمانوں نے جو ہے پینے کا پانی بھی لے لیا، کوئی طہارت وغیرہ کرنی تھی وہ بھی کر لی. دوسرا یہ تھا کہ مسلمان اپر نہیں جنگ اس میدان جنگ میں ذرا ایک ہائر جگہ پہ تھے جہاں پر پانی کی وجہ سے جو ہے زمین صاف ہوگی اور ان کے پاؤں جمنا شروع ہو گئے، جبکہ دشمن کی جو فوج تھی وہ ذرا نیچے کی سطح پہ تھی اور وہاں پانی جمع ہو گیا اور کیچڑ ہو گیا اور ان کے لیے جو ہے ہلنا جلنا مشکل ہو گیا. تو یہ اللہ ہماری ساری یہ نصرت ہے جو ہم نے دی ہے. پھر نواس کا نزول ہوا. یہ نواس بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو ہے جب بھی مجاہدین جنگ میں اترتے ہیں تو پھر اس وقت جب کہ بہت ٹینس ماحول ہوتا ہے، یہ ایک نیند سی اونگ سی آتی ہے جس سے مجاہدین فریش ہو جاتے ہیں. تو اس کا سلسلہ جو ہے وہ یہ سب جو نصرت کے جو مظاہر ہیں یہ اس وقت کے لیے خاص نہیں ہے، آج بھی یہ جو بھی کھڑے ہوں گے حق و باطل کے مارکے میں ان کو یہ سب چیزیں ملیں گی. پھر اللہ نے یاد کرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے کتنا کرم کیا آپ کے اوپر، جب آپ پکار رہے تھے اللہ تعالیٰ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے اگر آج یہ سب مارے گئے تو پھر تیری بندگی کوئی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو مدد دے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بہت گر گزاری سے انہوں نے دعا کی تھی. وہ خیمہ جب لگا تھا جس میں ابو بکر ساتھ تھے. خیر، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہاں پر جو ہے ایک خوشخبری سنائی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکریاں پھینکی تو میدان جنگ میں ایسا ہوا کہ ایک دفعہ آپ نے کنکری اٹھائی اور کنکریاں اٹھائیں اور پھینکی تو وہ ساری کی ساری کفار کی آنکھوں میں چلی گئیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی ہماری طرف سے تھا. پھر یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے تو ان کو قتل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے. اور صحابہ نے باقاعدہ وہاں دیکھا کہ فرشتے جو ہے وہ گردنیں اڑا رہے ہیں اور ہاتھ اور انگلیوں کی جو یہ جو پورے ہیں وہ کاٹ رہے ہیں، یہ جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں وہ کاٹ رہے ہیں تاکہ دشمن جو ہے وہ تلوار نہ پکڑ سکیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے، آپ نے ان کو قتل نہیں کیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نصرت کی چیزیں بتائیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اب کچھ اس کا ایک انالیسس پیش کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری زندگی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو جہاد ہے اب تمہیں اس کا فائدہ دیکھ لیا تمہیں کہ تمہاری داغ بیٹھ گئی، تمہارا جو ہے ایک تمہاری ہیجمنی وہاں پہ اسٹیبلش ہو گئی، روب بیٹھ گیا دشمن کے خلاف. تو یہ تمہاری زندگی ہے اس کے اندر، اس لیے تم اس کو اپنے پلے باندھو اور جو ہے اس سے پیچھے کبھی نہ ہٹنا. اگر پیچھے ہٹو گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ پھر دلوں کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تھریٹ کیا اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم جہاد سے پیچھے ہٹو گے، یعنی سب کو، ان پوری کمیونٹی کو، مسلم کمیونٹی کو وہ جہاد کی ترغیب دینی ہے ایک دوسرے کو. کیونکہ اگر ایک بھی بندہ پیچھے ہٹے گا تو نقصان سب کا ہوگا. یعنی اگر مسلم کمیونٹی کی جو کلیکٹیو ول ہے وہ ٹوٹ گئی تو نقصان ہے، ٹھیک ہے، وہ جو جیسا کہ آج ہمارا ہو رہا ہے نقصان. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم نے کبھی بھی جو ہے اپنے جو کمزور ہیں ان کو بھی تم نے تقویت دینی ہے، کیونکہ ایک بھی پیچھے ہٹا تو سب کا پھر نقصان ہوگا. تو جیسا کہ آج ہمارا
نقصان ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے بتایا کہ اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوگی وہ تمہاری مال اور اولاد ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جو ہے اچھی طرح تم نے جو ہے دیکھ لینا ہے کہ شیطان اس طریقے سے تمہیں کمزور نہ کرے۔ تو یہ یہاں تک، اور پھر اس کے بعد اس کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ دوبارہ سے کہ جہاد کا مقصد کیا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ تو یہ جو شروع میں جو ہے سمجھ لیں کہ کچھ نصرت کے مظاہر بتائے گئے، اور کچھ جو ہیں آداب جنگ کے بتائے گئے کہ جنگ تم نے کیسے کرنی ہے، اس کا پہلے مقصد کیا ہے پہلے سمجھو، وہ ہے اللہ کے دین کا غلبہ، اور پھر اس کے آداب کیا ہیں کہ میدان جنگ سے تم نے بھاگنا نہیں ہے، میدان جنگ میں تم چلے گئے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، ہم نے جب مقابلہ ہو تو ڈٹ کے مقابلہ کرو۔ اچھا، یہ بھی آداب سے کہا گیا کہ شروع میں جب دشمن کی کمر نہیں ٹوٹی ہوئی تو تم نے فدیہ لے کے، یعنی وہ ان کو قیدی نہیں بنانا بلکہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے ان کو قتل کر دو، ٹھیک ہے؟ اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی گرفت بھی ہوئی اللہ کی طرف سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیدی جو ہے وہ رکھ لیے تھے اور بعد میں فدیہ لے کے ان کو چھوڑنے کا ارادہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ آیات نازل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ اس وقت آپ نے کرنا ہے جب ان کی کمر ٹوٹ جائے، تو ابھی تو کمر نہیں ٹوٹی، ابھی تو پہلا مارکہ ہے، تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، لیکن بعد میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے آپ جو بھی فدیہ ہے وہ دے کے تم چھوڑ سکتے ہو، لیکن آئندہ جو ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ سارے مطلب میدان جنگ کے اصول بتائے جا رہے ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو عام حالات میں بھی تم نے اپنے گھوڑے تیار کر کے رکھنے ہیں، اپنے ویپنز تیار کر کے رکھنے ہیں، اور جو ڈیٹرنس کا ایک اصول ہے کہ تم نے اپنے ویپنز کو ڈیولپ کر کے رکھنا ہے تاکہ دشمن جو ہے وہ اس کی غلط آنکھ تمہارے اوپر نہ اٹھ سکے۔ تو یہ مطلب سارا بتایا گیا ہے کہ کیسے تمہیں جو ہے یہ سارا سارا کام کرنا ہے۔ تو ایک تو نصرت کے مظاہر میں نے بتایا آپ کو، دوسرا ہے کہ جنگ کا مقصد، اور اس کے حوالے سے انسٹرکشنز کے جہاد میں کیا کیا تمہیں کن کی چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر مال غنیمت کا بھی ذکر ہو گیا کہ مال غنیمت جو ہے وہ 5 حصے ہوں گے، اس کے 4 حصے جو ہے مجاہدین کو ملیں گے، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا ہے، یعنی وہ اسٹیٹ کو ملے گا۔ 4 حصوں کی بھی ڈویژن اس طرح ہوتی تھی کہ جن کے پاس گھوڑے ہیں تو ان کو 3 حصے ملتے تھے، اور جو پیدل ہیں تو ان کو 1 حصہ ملتا تھا۔ تو اس طرح سے اس کی ڈویژن ہو جاتی تھی۔ تو مال غنیمت کے بھی ڈویژن کا بتا دیا گیا۔ تو وہی یعنی میدان جنگ کے لیے یا بیٹل کے لیے یا بیٹل فیلڈ کے لیے جو کچھ بھی انسٹرکشنز تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ہمیں دے دیں، اور اس کا مقصد بھی دوبارہ سے واضح کر دیا۔ تو یہ کلیئر ہے جی؟ اس میں کوئی اب کویشچن ہو تو بے شک پوچھ لیں۔ ہاں، ایک اور چیز جو پوائنٹ اس کو ایڈ کر لیں، اس کے بعد پھر ہم کویشچنز لیتے ہیں۔ وہ تھا کہ وہ جو بڑا زبردست اصول ہے کہ تم نے لڑائی کب کرنی ہے، یعنی کتنے وسائل تمہارے پاس ہونے چاہیے، تو وہ بھی اس میں ڈیفائن ہو گیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ جب بالکل پیور ہو تم سب، یعنی کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی منافق نہیں ہے، تو 10 ٹائمز دشمن پہ تم مقابلہ کر سکتے ہو، اس پہ تم فتح حاصل کر سکو گے۔ یعنی اگر 20 ہو تو 200 پہ غالب آ جاؤ گے، 100 ہو تو 1000 پہ غالب آ جاؤ گے، اگر بالکل پیور ہو۔ لیکن اگر کھوٹ آ گیا ہے، تمہارے اندر منافقین بھی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ 2 ٹائمز، یعنی پھر 50% وسائل اگر کم ہیں تمہارے، تب بھی تم جو ہے ٹکر لے سکتے ہو۔ تو یہ اصول بھی بتا دیا گیا۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ اصول ہے، یعنی کتنے وسائل ہوں آپ کے پاس کہ آپ ٹکر لے سکتے ہیں، لڑائی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے پھر آپ نے وہ وسائل اکٹھے کرنے ہیں۔ تو یہ بھی اصول جو ہے یہاں پہ بتا دیا گیا۔ تو بڑی زبردست ایک صورت ہے یہ سورہ انفال کے، اس کے اندر جو بیٹل فیلڈ کے سارے اصول، اس کے آداب، اس کی جو اخلاقی ایسپیکٹس ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کا مقصد، وہ سارا مطلب یہاں پہ ڈیفائن کر دیا گیا، ایکسپلین کر دیا گیا جی۔ آپ کو کویشچنز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو کویشچن ہے کہ اللہ کی خاص مدد کے لیے اسباب مکمل اختیار کرنا تو سٹارٹ ہاں تو شرط ہے، بالکل۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ بیٹھے بیٹھے رہیں تو یہ آپ کے لیے اللہ کی نصرت آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے آپ نے اپنے تمام جو اسباب ہیں وہ ایگزاسٹ کر لینے ہیں، اور میدان جنگ میں اترنا ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اس مسئلے کو واضح کیا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی، کہ اب بھی پاسبل ہے
لیکن پہلے بدر کی فضا تو پیدا کرو، 313 تو کھڑے کرو میدان میں، وسائل تو لے کے آؤ، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ تو یہ اصول بالکل واضح ہے، اللہ کی نصرت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا انشاءاللہ، وہ ہوتی رہے گی، نازل بھی ہوتی رہے گی، لیکن ہمیں کچھ محنت کرنی ہوگی، اس پہ پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت ڈالتے ہیں۔ جی، دوسرا جو سوال ہے کہ ہاں جی آج بھی ویپنز بالکل تیار کرنے ہیں، جو بھی مسلمان ہیں ان کو بہترین سے بہترین ویپنز تیار کرنے ہیں۔ پاکستان نے تو خیر اس پہ عمل کیا، اور جو سب سے بڑا ویپن ہے نیوکلیر ویپن وہ بنا لیا۔ تو اب دیکھیں نا، اس کی وجہ سے ہے کہ پاکستان بچا ہوا ہے، ورنہ پاکستان کو کدھر وہ چھوڑتے، انہوں نے عراق کو نہیں چھوڑا، انہوں نے شام کو نہیں چھوڑا، جتنے بھی مستحکم ممالک تھے، لیبیا وغیرہ، ان سب کو اڑا دیا۔ تو پاکستان کی بھی باری تھی، یہ تو اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے جو ہے اس انشور کیا کہ پاکستان نیوکلیر پاور بنے، تو اور یہ پاکستان نیوکلیر پاور بن گیا تو اس لیے بچا ہوا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ پھر میزائل ٹیکنالوجی ہے، اس میں پاکستان نے بڑی ترقی کی۔ تو بالکل یہ عین دین کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی انسٹرکشنز دی ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو باقی کوئی اس میں اور کوئی کلیئرٹی چاہیے ہو، مقصد کلیئر ہو گیا جہاد فی سبیل اللہ کا، اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے نا کہ وٹ از جہاد فی سبیل اللہ، اس کا صرف ایک ہی آبجیکٹو ہے، اللہ کے دین کا غلبہ۔ اس کے علاوہ جو بھی جہاد ہے وہ جہاد تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی جہاد فی سبیل الحقوق کی، حق کے لیے لڑنا، یہ بھی اسلام میں انڈورسڈ ہے۔ مطلب اپنے حق کے لیے آپ لڑتے ہیں یا کسی کے حق کے لیے لڑتے ہیں تو یہ بھی، اس کا بھی ثواب ہے، بلکہ اس راہ میں بھی جو مارا جائے اس کو شہید کہا گیا، لیکن وہ شہید فی سبیل اللہ والا درجہ اس کا نہیں ہوگا۔ پھر جو ہے، ہاں ایک جو جہاد جو اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے وہ ہے کسی باطل نظریے کے لیے لڑنا، ٹھیک ہے، تو وہ بالکل بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ جی، اس حوالے سے اور کوئی کویشچن ہے آپ کے ذہن میں تو ضرور پوچھیں۔ سر سورہ انفال کا زمانہ نزول کیا ہے؟ جی وہی دو بیٹل دو ہجری، بتایا نا کہ 2 ہجری غزوہ بدر جب ہوئی ہے، اس کے فوراً بعد یہ نازل ہوئی۔ لیکن اس میں وہ آیتیں غزوہ بدر سے پہلے کی تو نہیں ہے؟ مطلب جنگ سے بالکل پہلے کی؟ نہیں، کچھ وہ کچھ آیات ہوتے ہیں پہلے کی جو، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن زیادہ تر جو یعنی صورت ہے وہ بعد میں ہی نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ آیات ہیں جو کہ پہلے کی ہیں۔ ٹھیک۔ ٹھیک ہے، تو جہاد کا مقصد کلیئر ہو گیا، جہاد کے آداب کیا ہیں وہ کلیئر ہو گئے، اس کے جو ہے پری ریکوزٹس کیا ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں اب کلیئر ہیں، اس میں کوئی کویشچن تو نہیں ہے کسی کا؟ اور کیا چیز تھی؟ ہاں ایک اور جو ادب سکھایا گیا وہ یہ کہ اگر دشمن کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے تو پھر آپ وہ کانٹریکٹ اعلانیہ پہلے ختم کریں گے، پھر اس پہ اٹیک کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی کے ساتھ امن معاہدہ کیا ہوا ہے اور دھوکہ دے کے آپ اٹیک کر دیں اس کو، تو یہ سخت اس کی ممانعت ہے، تو اس کا بھی منع کر دیا گیا، جیسے یہودیوں نے کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں تو ایسے ہی کرتے ہیں، مسلمانوں سے جو ہے پیکٹ کیا ہوا تھا، جوائنٹ ڈیفینس پیکٹ کیا ہوا تھا، اور ادھر جو ہے بدر میں وہ مشرکین کا ساتھ دے رہے تھے، ایون کہ بدر کے بعد بھی انہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمان ایسا نہیں کرتے، مسلمان کسی سے کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے تو امن معاہدہ ہوا ہوا ہے تو پہلے اس امن معاہدے کو اعلانیہ ختم کرے گا وہ، ٹھیک ہے بھائی ہمارا آپ سے اب کوئی معاہدہ نہیں ہے، اب ٹھیک ہے اب ہم لڑائی کریں گے، تو پھر آپ لڑائی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے مطلب دھوکہ دے کے ان کے اوپر اٹیک کریں۔ تو دیکھیں کتنا زبردست دین ہے کہ اس کے بھی آداب جو ہے بتائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہاں یہ تقریباً سارے جو آداب تھے ہم نے وہ بتا دیے ہیں۔ آم، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ جو مہاجرین انصار ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اور مل کے انہوں نے جو ہے یہ بہت بڑا مارکہ سر کیا۔ آ، لیکن یہ ہے کہ یہ جو مواخات کا رشتہ ہے یہ اس سے وراثت کا قانون نہیں نکلتا، یہ وراثت کے لیے جو ہے وہ بلڈ ریلیشن شپ ہونا ضروری ہے۔
تو مواخات کا جو رشتہ ہے مہاجرین انصار کا، یہ بالکل اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس بنا پر جو ہے وراثت طے نہیں ہوگی، تو یہ بات کلیئر کر دی گئی۔ تو یہاں پہ سورہ انفال کا ہم نے کسی حد تک جو ہے ایک انالیسس کر لیا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی کوشچن ہے، نہیں ہے تو پھر آگے چلتے ہیں۔ سر ایک آیت تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ اس کو غلط انڈرسٹینڈ کیا تھا، حالانکہ وہ ایسے ہے کہ نعمت جب تک نہیں چھنتی جب تک وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا، جی 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 یعنی وہ غلط کام کرے گا تو نعمت چھینے گی، تو اس کا اصل میں یہ مطلب ہے، حالانکہ اسے غلط مطلب کیا لیا جاتا ہے؟ جی، بالکل وہ اسی سورہ انفال میں ہی وہ آیت آتی ہے نا۔ کون جی سی آیت ہے؟ آیت نمبر 53 ہے، 53۔ 53، ہاں جی، ایک منٹ سے کھول لیتے ہیں۔ تو بالکل یہ وہی والا مسئلہ ہے نا جو مطلب لوگوں نے اس کا غلط مطلب لیا ہوا ہے، اور اس بیس پہ پھر وہ لوگ جو ہے ایک غلط نظریہ اخذ کرتے ہیں۔ ایک مجھے کھولنے دیں آیت نمبر 53۔ جی، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کسی قوم پر کوئی جو نعمت اس نے عطا کی ہو، لم یکن مغیرا نعمتا انعمها، جو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر نعمت رکھی ہو تو اس کو تبدیل کر دے، یعنی اگر قوم ٹھیک طرح سے کام کر رہی ہے، اللہ کے احکامات پہ چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر جو ہے کرم کیا ہوا ہے، اپنے انعامات جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں اس کو چینج کرتے جب تک کہ قوم غلط راستے پہ نہ آ جائے۔ تو یہ بیسیکلی جو تبدیلی ہے وہ صحیح سے غلط کی طرف ہے، لوگ اسے الٹا لیتے ہیں کہ غلط سے صحیح کی طرف، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب قوم غلط کر رہی ہو تو جب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتی اللہ بھی ان کو ٹھیک نہیں کرتے، تو وہ اصل میں اس کے پیچھے وہ ایک غلط میتھڈالوجی ہے جو جس کو ڈرائیو کیا گیا، وہ یہ ہے کہ یار آپ خود ٹھیک ہو جائیں تو اللہ خود بخود جو ہے وہ حالات بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو ٹھیک اپنے آپ کو کرنا ہی ہے، لیکن اس کے بعد ان حالات کو صحیح کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے، یعنی اس پورے جو ہے نا سسٹم کو یا سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے آپ کو ان باطل قوتوں سے فائٹ کرنی ہوتی ہے جو اس سوسائٹی کو غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارے ہاں یہ تصور ہی غائب کر دیا گیا، بڑے طریقے سے غائب کیا گیا، ظاہری بات ہے پورے قرآن میں سے غائب کر دیا گیا، تو اس کو غائب کرنے کے لیے اسی طرح کے فلسفے کھڑے کے ہیں کہ دیکھیں نہیں یہ تو آپ خود ٹھیک ہو جائے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ خود بخود حالات ٹھیک کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے گھڑی ہوئی روایات، یعنی موضوع روایات یا ضعیف روایات بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے تم ہو ویسے تمہارے اوپر حاکم ہوتے ہیں، کما تکونون کذالک یعمر علیکم، جیسے تم ہو ویسے تمہارے اوپر جو ہے نا حکمران ہوتے ہیں۔ یا ایک اور روایت ہے کہ اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال تمہارے اوپر حاکم ہوتے ہیں، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ تو یہ سب باطل روایات ہیں، باطل تصورات ہیں، اور بہت بڑا وائرس ہے یہ کرونا وائرس ہے جس نے اس امت کا بالکل بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا اور اتنا زبان زد عام کیا گیا ہے اس کو، پھر یہ آپ خود ٹھیک ہو جاؤ، اللہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ مسئلہ کہ خود بخود کا یہ سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ بکنے والا ورژن ہے اور سب سے زیادہ رائج ورژن ہے۔ تو اس وائرس میں جو آ گیا، اس کا شکار ہوا، وہ تو اس کے اندر سے جذبہ جہاد تو ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئز میں اس کو نمبر مینشن کر دیا کریں گے اس آیت کا۔ ٹھیک ہے جی۔ سر وہ ویسے ایک آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہ بدلے، اس کے علاوہ دوبارہ بولیں۔ اس کے علاوہ ایک آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہ بدلے، نہیں کوئی نہیں ہے، یہ یہی کیا آیت ہے؟ ہے، اسی کو مطلب انہوں نے الٹا بنا دیا نا۔ تو یہی آیت کی ٹرانسلیشن پیش کر۔ جی جی، وہ یہی والی آیت ہے، اس کو وہ الٹے طریقے سے وہ پیش کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انعام جو کسی قوم کے اوپر کیا ہو تو اللہ اس کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا، یعنی ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ وہ ٹھیک رہیں۔ تو یہ یہی آیت ہے، لیکن اس کو پلٹا دے کے دوسرا مفہوم نکال دیا جاتا ہے۔
لیکن اگر وہ غلط مفہوم بھی لیں تو وہ بات ہمارے حق میں ہی آتی ہے، کیونکہ جیسے جو اقامت دین کی جدوجہد نہیں کرتا تو ظاہر ہے اس کے اوپر غلط حاکم تو آ جائیں گے نا، ایسا ہاں مطلب وہ ہمارے حق مطلب میں ہی آتی ہے۔ نہیں، لیکن اس طرح وہ لیتے نہیں نا. وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اس ہاں طرح لے ایسا ہی، لیا، لیکن ایسا ہی جس طرح اس کو پیش کیا جاتا ہے وہ نا، وہ میں نے انفرادی بتایا نا عمل کہ وہ پہ کرونا محدود وائرس ہے، وہ بہت بڑا وائرس ہے. وہ یہ ہے کہ یار ہم نے لڑائی نہیں کرنی، لڑائی کی ضرورت ہی نہیں وہ ہے بھائی، کہ تو آپ ٹھیک انفرادی ہو جاؤ عمل تک تو. ہاں محدود کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا. بالکل۔ جی. تو اس والے سے اور کوئی کوشچن ہو تو یہ پوچھ لیجئے. اچھا، جزاک اللہ خیر، آپ نے اچھا کوشچن پوچھا. یہ والا آیت، یہ آیت جو ہے مجھ سے مس ہو گئی تھی. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، کیونکہ اسی کی بنا پر وہ وائرس جو ہے نا وہ کھڑا کیا گیا، اور اس کے ساتھ پھر وہ موضوع اور ضعیف روایات جو ہے نا وہ ایڈ کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے یعنی اب جسٹ امیجن، یعنی یہ دیکھیں شیطان بھی کتنا مطلب تیز ہے، کہ اس صورت میں سے یہ نکالا ہے جہاں جو ہے ہی صورت جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، یعنی اس صورت سے یہ ایک ایسی چیز نکالی ہے کہ جو جہاد کو نیلیفائی کرتی. بس اور لوگ اس گمراہی میں آتے ہیں. اچھا، اور کوئی کوشچن اس والے سے ہے؟ اچھا، یہ ایک سسٹر نے کیا ہے کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو میں ایسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں، اس کو سمجھ سے نہیں. اچھا، یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا اب رحمت ہر چیز پر نہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمت تو اللہ تعالیٰ کی ایک درجے میں تو ہر مطلب چیز کے، ہر اس کے لیے جیدار مخلوق کے لیے رحمت ہے، لیکن خاص طور پہ یہ اس رحمت کی بات ہو رہی ہے جو مغفرت سے متعلق ہے. مغفرت اور جنت، یعنی مغفرت کر کے اور پھر جنت میں پہنچانا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رحمت جو ہے یہ میں لکھ کے رکھوں گا ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. تو ان کے لیے ہم نے یہ رحمت، جو خصوصی رحمت ہے، جو استغفار ان کا، جو ان کی مغفرت ہو جائے گی اور ان کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا، وہ خاص ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے. ویسے اللہ کی رحمت تو میری بات ہے اسی کی وجہ سے ہے کہ یہاں کہ دنیا جو ہے وہ تباہ نہیں ہو رہی. اللہ فرماتے ہیں اگر میری رحمت نہ ہوتی تو دنیا میں ایک چوپایا تک جو ہے وہ باقی نہ رہتا. تو اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے. اللہ کے شرک اور بت پرستی اور جو ہے بغاوت اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس وقت پیک پر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ تو ہو گیا سورہ انفال. اب آتے ہیں سورہ توبہ. ٹھیک ہے. سورہ توبہ جو ہے وہ بہت بڑی سورت ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے دو بڑے واقعات ہیں. ایک ہے اعلان برات، اور دوسرا ہے غزوہ تبوک. تو پہلے اعلان برات کو ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اعلان برات جو ہے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ ٹاپک جو ہے نا یہی ہے. ٹھیک ہے. بالکل آغاز میں سورہ برات کا نام، سورہ توبہ کا نام سورہ برات بھی ہے نا، تو اس میں بالکل آغاز میں آپ کو پتہ ہے بسم اللہ بھی نہیں ہے، اور صرف اعلان برات ہے، برات من اللہ، اللہ کی طرف سے برات. اب برات کا مطلب کیا تھا، اس کو ذرا سمجھیں یہ کیا ہے. یہ پوری جو دنیا ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہے. بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے، اور اس پہ اللہ کی ہی مرضی چلنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس پورے خطے میں دو ایسی زمینیں ہیں جو خاص ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص رکھا ہے، ان کی سینکٹٹی ہے. ٹھیک ہے. اس میں سب سے زیادہ جو مقدس سرزمین ہے، سب سے زیادہ مقدس سرزمین ہے، وہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا کعبہ ہے. ٹھیک ہے. یہ خانہ کعبہ اور اس کا قرب و جوار. ٹھیک ہے. یقرب المسجد الحرام، مسجد الحرام کا قرب و جوار. یہ کیا، کون سی جگہ بنتی ہے؟ عربین پیننسولا بنتا ہے. ٹھیک ہے. عربین پیننسولا، جزیرۃ العرب، یہ سب سے زیادہ اس کی سینکٹٹی ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرے نمبر پہ جس لینڈ کی سینکٹٹی ہے وہ ہے ارض مقدس، یعنی یہ جو بیت المقدس کی جگہ جہاں پہ انبیاء علیہ السلام رہے. اچھا، دونوں آپ کو پتہ ہے قبلہ رہے ہیں. یہ سب سے پہلے
قبلہ تھا مطلب انسانوں کا، آدم علیہ السلام نے ہی اس کو تعمیر کیا تھا، بعد میں جب یہ ڈھہ گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ سب سے پہلا گھر اللہ کا یہ ہے، دوسرا جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ تو یہ دو جو جگہیں ہیں، اچھا وہ اس کی بھی سینکٹٹی ہے، کیونکہ انبیاء رسول علیہ السلام کی جو ہے اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ آئی ہے، اور وہاں پہ دفن بھی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے کام بھی کیا، اور پھر بہت سے اس کی یعنی وہ جو ہے مسجد اقصیٰ بھی ہے وہاں پر، اس کی ایک سینکٹٹی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی سینکٹٹی ہے۔ لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں گے دونوں کا، تو اس کی سینکٹٹی جو ہے، یہ جو عربین پیننسولا ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ 9 ہجری کا زمانہ، 9 ہجری ذی القعدہ، جب یہ حج کا سیزن تھا، یا حج کا وقت حج کی ڈیٹس آئی ہوئی تھیں، 10ویں یا 9ویں یا 10ویں ذی القعدہ ہوگی نا، ذی الحجہ ہوگی، تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اب اعلان برات کریں آپ، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت حج کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیج دیا تھا، آپ وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ یہاں پہ یہ آیات نازل ہوئیں، تو یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ یہ جو آیات ہیں اسی طریقے سے جا کر حج اکبر کے دن، یعنی حج کے دن اعلانیہ سب کو بتا دیں۔ اور یہ بتا، سب لوگ موجود تھے وہاں پر، ایک بڑا مجمع ہوتا تھا وہاں پہ، تو وہاں پہ اعلان برات کر دیا گیا۔ اعلان برات کر کیا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اب یہ سینکٹٹی کو سمجھیں کیا ہے، 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اب ان 4 مہینوں میں 4 مہینوں کے بعد، 4 مہینے جو گزریں گے، تو اس کے بعد یہاں پر کوئی بھی کافر وہ نہیں رہ سکتا۔ یہ باقی خطہ ارضی کے لیے یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یعنی باقی جگہوں پہ کافر رہ سکتے ہیں، لیکن ماتحت ہو کر، یعنی ان کے پاس پوزیشن آف پاور نہیں ہوگی، ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہوگی، لیکن ماتحت ہو کے تو رہ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ ماتحت ہو کے بھی نہیں رہ سکتے، کافر نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ 4 مہینوں کی مہلت ہے ان قبائل سے جن کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوا۔ تو بہت سے قبائل تھے جو کہ عربین پیننسولا میں آباد تھے۔ عربین پیننسولا کہاں تک کا ایریا ہے؟ یہ سارا جو ابھی آج آپ دیکھتے ہیں، یو اے ای گلف میں، جو یو اے ای ہے، بحرین ہے، قطر ہو گیا، مطلب یہ سارے، سعودی عربیہ ہے، یہاں تک کہ عمان، یمن تک کا سارا ایریا، یہ سارا کا سارا جو ہے عربین پیننسولا بنتا ہے۔ تو یہاں پہ کتنے بہت سے قبائل تھے جو آباد تھے۔ اچھا، کئیوں کے ساتھ کانٹریکٹ کچھ نہیں تھا، کوئی بھی کسی قسم کا کانٹریکٹ نہیں تھا، تو ان کو کہہ دیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے۔ باقی جن کے ساتھ کانٹریکٹس تھے ان کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ ان کے کانٹریکٹس کو تم آنر کرو۔ کسی کے ساتھ 6 مہینے کا، تو 6 مہینے کا کانٹریکٹ 6 مہینے کے بعد نکال دو، 1 سال کا تو 1 سال کے بعد نکال دو۔ جن کے ساتھ کانٹریکٹس ہیں وہ کانٹریکٹس چلیں گے، جن کے ساتھ نہیں ہے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر تو 4 مہینے کے بعد پھر بھی کافر یہاں پر پائے گئے تو ان کو قتل کرو، جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو۔ اچھا، یہ وہ آیات ہیں جو کہ ہضم ہی نہیں ہوتی نا ہمارے جو وہ جو اپولوجیٹک جن کا ایک رسپانس ہے ویسٹ کے آگے، او نہیں نہیں یار، یہ تو اس وقت کے لیے تھا، ابھی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے بڑے بڑے ہمارے جو مشہور داعیان دین ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں کہ وہ اس پہ بڑے جناب بیکورڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ خدا کے بندو، یہ آج بھی حکم ویسے ہی ہے، یہ اس وقت کے لیے نہیں تھا خالی، یہ عربین پیننسولا کے لیے آج بھی حکم ہے۔ اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے آج بھی، مطلب جب یہ تطہیر ہو گئی، جزیرۃ العرب سے سب کفار کو نکال دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس سال کے بعد یہ واپس یہاں پہ کبھی نہ آئے، یعنی کفار اس پورے ایریا میں نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے، آپ کی کئی احادیث ہے جس میں آپ نے بتایا تھا کہ جزیرۃ العرب جو ہے، اس میں سے تمام کافر جو ہیں ان کو نکالنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نکالا بھی، ٹھیک ہے، کچھ کو نکالا، اور کچھ آپ کی ہوتے ہوئے نکل گیا، اور کچھ کو بعد میں پھر حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بالکل نکال دیا گیا، اور پورا جزیرۃ العرب جو ہے وہ ایمپٹی قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے سینکٹیٹی اس کی، اس مطلب خطہ ارضی کی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ اے ایمان والو، مشرک ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے پاس نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔
ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا سب کو کہ یہ اعلان برات کیوں تھا، اور جزیرۃ العرب کی کیا سینکٹیٹی ہے، اور پھر اس کا حکم کیا ہے. اچھا، بعد میں بھی یعنی اس پہ صرف یہ تھا کہ اگر ٹیمپرری طور پر کوئی کافر اس ایریے سے گزرنا چاہتا ہے تو اس کو پھر 3 دن کا ٹائم دیا جاتا تھا، کہ 3 دن کا ٹائم ہے وہ اس سے گزر جائے. کوئی ٹریڈ کرنے آیا ہے، کوئی ٹرانزیکشن کرنے آیا ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ یہاں پہ رہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ باقاعدہ جو ہے بعد عمر بن خطاب کے زمانے میں یہی ارینجمنٹ تھی. ٹھیک ہے جی. تو ہاں جی بالکل، یہ بالکل آج بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا. اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ یہ اس وقت کے لیے یا اس وقت کے لیے. بھائی جب خانہ کعبہ وہیں پر ہے، جب وہ لینڈ وہیں پر ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا خانہ کعبہ ہے، اور جب مشرکین جو ہے وہ ناپاک ہیں، ٹھیک ہے، یا تو اس میں کوئی چیز چینج ہوگی ہو نا، مشرکین کے آج پاک ہو گئے ہیں. وہ پاک تو نہیں، اللہ نے فرمایا کیوں نکالنا ہے ان کو، کیوں وہ ناپاک ہیں. اور جزیرۃ العرب اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا کہ یقرب المسجد الحرام، مسجد حرام اور اس کا قرب و جوار، یہ پورا. اور پھر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر اس کو واضح کر دیا کہ اس کا کسی کیا لیمٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ جزیرۃ العرب جو ہے کہاں کہاں تک ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ڈیفائن کر دی گئی ہیں تو اس میں کون ہے جو یہ کہے گا کہ یار یہ اس وقت کے لیے تھا؟ کیونکہ یہ اختیار صرف یا تو اللہ کو ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور تو کسی کو اختیار ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. جی تو ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا یہ. آج اچھا ہاں، دیکھیں یہ اب اس کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے، تب یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر کوئی مشرک ایسا ہے، مطلب آپ کو ایسا مشرک ملتا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ اعلان ہوا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو قتل نہیں کرنا. اس کو یہ بتا دو کہ بھئی یہ اعلان ہوا ہے، اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، اس لیے اب آپ مطلب نکل جائیں. ٹھیک ہے. تو ہاں، جس کو پتہ ہے اور وہ جان بوجھ کے یہاں پہ رکا ہوا ہے تو پھر اس کو قتل کرنے کا حکم تھا. تو یہ ارینجمنٹ تھی اس کی. یہ بالکل شروع کی آیات میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جس کو پتہ نہیں ہے اس کو بتا دیا جائے، اور اس کو امن کی جگہ تک چھوڑ دیا جائے، مطلب جو تو عرب سے باہر چھوڑ دیا جائے کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کو نہیں پتا تھا، اب آپ کو سمجھ میں آ گیا، اب یہاں سے اپنا بندوبست کریں. ٹھیک ہے. تو سعودی علماء تو اور بڑی چیزوں پہ خاموش ہیں، اب کیا کریں. سعودی علماء تو ویسے ہی خاموش ہیں، ادھر تو ہمارے بھی علماء خاموش ہیں نا. کدھر آپ کو کوئی اس پہ کوئی پریشانی ہے کوئی ادھر؟ وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے مندر بھی تعمیر ہو رہے ہیں، یو اے ای کے اندر. یو اے ای بھی جزیرۃ عرب کے اندر ہے، وہاں مندر تعمیر ہو رہے ہیں. ہم نے کوئی یہاں پہ دیکھا نہیں پروٹیسٹ ہوا ہو، کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں. امت مسلمہ کو آپ کو ٹینشن نہیں ہے جزیرۃ عرب کی. وہاں کافر کھل کے پھر رہے ہیں، ان کے اڈے وہاں پر موجود ہیں. امریکہ کے بڑے بڑے اڈے، یعنی دنیا میں جو اس کے پتہ نہیں 400 500 جتنے بھی اڈے ہیں، اس میں جو سب بڑے اڈے ہیں وہ یہیں پہ ہیں. تو ہمیں کیا پرواہ ہے اس کی، ٹینشن ہی کوئی نہیں. جی ہے تو گورنمنٹ کی، لیکن اس کے اوپر اویئرنیس تو دینی ہے نا. مطلب عوام کو کھڑا ہونا ہے، بتانا تو ہے، علماء نے بتانا ہے کہ حکمرانوں کو کہ یہ تم کرو، کم سے کم اس پہ پروٹیسٹ تو کرو، آواز تو بلند کرو. لیکن یہ کون کرے گا جی. ٹھیک ہے، وہاں سے پیسے بھی تو آتے ہیں نا، فنڈز بھی تو آتے ہیں، تو پھر فنڈز بند ہو جائیں گے. کلموں کو مشرک کا معاملہ اور ہے، یعنی جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، شرک میں مبتلا ہے، تو اس کو تو پہلے اسٹیبلش کرنا پڑے گا نا. اگر وہ اس کو اب اس کا ایک پروسیجر تھا پہلے، اور وہ پروسیجر ٹھیک ہے، وہی ہونا چاہیے. ایک دم آپ کسی کو دائرہ اسلام سے نہیں نکال سکتے، اس کے لیے پروسیجر ہوتا ہے کہ علماء کا ایک گروہ جو ہے پہلے اسٹیبلش کرتا ہے کہ یہ بندہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، اس لیے کفر کر رہا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو رہا ہے. پھر وہ علماء کا گروہ جو ہے اس کے پاس جائے گا، اس کو وارن کرے گا کہ تم دیکھو اپنی اصلاح کر لو، ورنہ تم جو ہے مشرک ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے. اچھا، پھر بھی وہ اصلاح نہیں کرتا تو اس کو وقت دیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے اسے، اگر اسی کوئی کنفیوژن ہے اس کو دور کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر اس مہلت کے بعد اس کو کافر ڈکلیئر کیا جاتا ہے. جب کافر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو پھر تو ویسے ہی اس کی گردن اڑانے کا حکم ہے، پھر نکلنے کی بات ہی نہیں. پھر تو اگر مسلمان جو ہے وہ چاہے جزیرۃ العرب سے باہر ہے یا ادھر ہے، اگر اس نے کفر کیا اور اس پہ
کفر اسٹیبلش ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی، سمپل ایز دیٹ. ٹھیک ہے. تو اس کا تو پھر مسئلہ ہی دوسرا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ہمیں کلیئر ہے یہ بات. تو یہ مسئلہ اب کلیئر ہو گیا ہے. یہ جو ابھی ہم نے ڈیفائن کیا ہے جو تو عرب کی سینکٹیٹی، اور پھر وہاں سے کفار کو، مشرکین اور کافروں کو نکالنے کا جو حکم ہے، ہوپ فلی یہ اب کلیئر ہو گیا ہوگا. آگے چلیں. اب سر، جی جی فتح مکہ پہ عام معافی کا جو اعلان کیا گیا تھا جی. تو وہ تو اس کا معافی کیا ٹھیک ہے. معاملہ ہے؟ فتح مکہ پہ معافی کا اعلان بالکل کر دیا گیا تھا، اور معافی تھی سب کو کہ یعنی اب ٹھیک ہے کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر اعلان برات ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وہ جزیرۃ العرب سے باہر جا کے رہنے، جہاں پہ رہنا، مسلمانوں کی حکومت تو باہر بھی تھی نا، تو باہر جا کے رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو معافی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں حکم دیا نا. فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا ہے، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس میں یہ بات واضح کر دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جو بڑا حکم ہے، جو کہ اگین وہ ہمارے جو سلیبریٹی دائز ہیں اور جو راک سٹار دائز ہیں، وہ تو ان کو ہضم نہیں ہوتا. ظاہر بات ہے، انہوں نے پھر انجوائے کرنا ہے، پوری دنیا میں جانا ہے، وزٹس کرنے ہیں، تو اس لیے وہ تو کبھی بھی ان چیزوں میں بات نہیں کریں گے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اچھا جزیرۃ العرب سے باہر کیا کریں. یہ تو بتا دیا جزیرۃ العرب کا اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں پہ تو کافر رہ نہیں سکتے، مشرک رہ نہیں سکتے، ان کو نکال دو. اچھا، باہر کا معاملہ کیا ہے؟ تو باہر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وقاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. ٹھیک ہے. ان سے اب تم قتال کرو، پوری دنیا میں جو کافر ہیں. ٹھیک ہے. جی، محمد عبد الوہاب کی بات بھی کرتے ہیں، پہلے یہ ذرا سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں جزیرۃ العرب سے باہر کافر رہ تو سکتے ہیں، لیکن ایک ہی اصول ہے، ماتحت ہو کے رہیں گے. وہ پوزیشن آف پاور جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. پوزیشن آف پاور مسلمان کے پاس ہو، سیدھی سیدھی بات ہے. اس لیے 3 آپشن ہوتی تھی، اور یہ پوری ہسٹری ہے، اس میں کوئی مطلب ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. جو ڈینائی کرے گا جھوٹ بولے گا اور اپنا مذاق خود بنائے گا، لیکن مذاق بنوا رہے ہیں لوگ. مطلب ٹھیک ہے. 3 آپشن پیش کرتے تھے: مسلمان ہو تو بھائی ہو، سمپل بات. نہیں تو جزیہ دو اور ماتحت کرو. پروٹیکٹڈ سٹیزنز ہو گیا. آپ کو اپنی جو ریلیجس پریکٹسز ہیں ان کو کرنے کا حق ہوگا اپنے دائرے میں. دعوت نہیں دے سکتے اس کی باہر، لیکن اپنے دائرے میں جو ہے اپنے اگلی نسل کو آپ بے شک جو ہے یہ دعوت دے سکتے ہو. پروٹیکٹڈ سٹیزنز ہو گئے، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تمہارا سب خیال رکھا جائے گا. ہاں، اسی کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تم جو ہے یہ جزیہ ٹیکس دو گے. ٹھیک ہے. باقی تمہارا جو ہے کوئی نہیں چھیڑے گا، لیکن ہوگے تم ماتحت، غالب نہیں رہو گے. غالب ہم ہیں. قبول ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں قبول تو پھر آخری بات تلوار فیصلہ کرتی ہے. آؤ، تلوار پہ فیصلہ کرتی تھی. پوری امت جو ہے اسی طریقے سے اس کی ایکسپینشن ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں اسلام اس طرح سے پھیلا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے وہ لوگ سلیبریٹی دائز جن کا میں کہتا ہوں کہ وہ تو کبھی بھی اس کو نہیں پیش کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جو سب سے بڑا مسئلہ آج ہماری اس امت کا ہے کہ نہیں نہیں جی یہ کیسے ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بڑے مطلب ایسے بھی لوگ جو کہ بڑے ڈیسنٹ ہیں اور بڑی اچھی بات کرتے ہیں دین کے والے سے، وہ بھی اس بات کو جی ہے ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے بالکل واضح. ٹھیک ہے. تو یہ کلیئر ہو گیا جی. پوری دنیا میں کیا کرنا ہے؟ پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ ان کے پاس پوزیشن آف پاور نہیں ہو سکتی، ان سے حکومت چھینی جائے گی، اور اب اسلام کی حکومت قائم کی جائے گی. یہ ماتحت ہو کے رہیں گے اور جزیہ دیں گے. ٹھیک ہے. اور صاغرون کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماتحت ہوں گے، کم ان کی جو ہے کم درجہ ہوگا. یعنی ان کے رائٹس وہ نہیں ہو سکتے جو کہ ایک مسلمان کے ہوں گے. یعنی ان ماڈرن ٹرمز جب ہم بات کریں گے کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو نان مسلمز کے رائٹس ہیں وہ مسلمز کے رائٹس کے برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. کئی چیزوں میں جو ہے اس کو کم تر درجے پہ رکھا جائے گا.
اس کو پھر ایکسپلین کیا ہے کمال طریقے سے ابن کثیر نے کہا تھا کہ اگر الصاغرون کو سمجھنا ہے تو عمر بن خطاب کو دیکھ لو. عمر بن خطاب نے جب شام کا علاقہ اور بہت عراق کے علاقے فتح ہوئے تو اس میں کافی نان مسلمز آئے مسلمانوں کی حکومت کے اندر. تو آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ عہد ذمہ کیا تھا, نہیں وہ جو ذمہ بنانے کا عہد ہوتا ہے وہ کیا تھا, اور اس میں کیا کیا شکیں تھیں اگر آپ پڑھ لیں تو ہمارے ظاہری بات ہے جو اپولوجیٹکس ہیں وہ تو نہیں ایکسپلین کر سکیں گے اس کو. اس میں بڑے واضح انسٹرکشنز ہیں کہ اگر یہ جو کفار ہیں وہ گھوڑے پہ بیٹھیں گے تو اس کے اوپر وہ زین نہیں ہوگی, یعنی وہ جو سیٹ ہوتی ہے وہ نہیں ڈال سکتے. ان کے بالوں کا سٹائل بھی ایک اسپیسیفک ہوگا, کپڑے کو ایک ڈریس کوڈ بھی اسپیسیفک ہوگا. اگر مسلمان ان کے گھر میں آتے ہیں 3 دن تک لازمی ہے ان کے اوپر کہ وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ مہمان نوازی کریں. پھر جو ہے وہ اپنی عبادت گاہیں جو ہے ان کی مرمت نہیں کرا سکتے. ٹھیک ہے, مطلب ٹھیک ہے عبادت گاہیں ان کی ہیں وہ ان کو آباد کر سکتے ہیں لیکن ان کی مرمت نہیں کرا سکتے. اگر ڈھہ گئیں تو ڈھہ گئیں. ٹھیک ہے, اپنے ریلیجس سمبلز پبلکلی ڈسپلے نہیں کر سکتے. تو اب یہ سارے تو مطلب ذریعہ بات ہے وہ رائٹس جو اگر آپ اسی پیراڈائم میں سے دیکھیں گے تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو ماننے والا ہے اسلام کا اس کے حقوق زیادہ ہیں اور جو نہیں ماننے والا اس کے حقوق کم ہیں. یہی مطلب ہے صابرون کا. تو یہ بڑی کڑوی بات ہے, یہ نہیں ہضم ہوتی ہمارے لوگوں کو. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا یہ بڑی بات. چلیں, ہاں پاکستان کے قانون میں یہ مسئلہ تھوڑا بہت ہے, وہ رہ گیا ہے. اصل میں غیر مسلموں کے حوالے سے وہ چیز اسٹیبلش نہیں ہو سکی یہاں پر جو کہ ہونی چاہیے تھی. کیا کہہ سکتے ہیں, تو ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو صحیح ہونے والی. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے پھر جو ہے یہ 2 مسئلے جب سمجھ میں آ جاتے ہیں تو اچھا اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات کی یہاں پہ نا. سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس راہ سے نا, حالانکہ یہی مشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پوری دنیا پہ دین غالب کریں اور تمہارا بھی یہی مشن ہے, تو اس لیے ہوشیار ہے نا. تمہیں جو سب سے زیادہ رکاوٹ ہوگی نا وہ علماء سو سے ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو علماء سو سے ہوشیار ہے نا, جو برے علماء ہوتے ہیں یہ تمہیں یہ کام نہیں کرنے دیں گے. تو آج آپ دیکھ لیں کہ اچھے علماء تو ہیں مطلب بہت کم, لیکن زیادہ تر جو ہے علماء کا معاملہ کیا ہے کہ وہ یہ کام نہ خود کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وارن کیا. اچھا اس کے بعد جو ہے جو واقعہ شروع ہوتا ہے غزوہ تبوک کا. غزوہ تبوک کا واقعہ جو ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں, پھر اس میں کچھ پوائنٹس 2-3 امپورٹنٹ ہیں جو ہم نے دیکھنے ہیں. جی ڈیفینیٹلی یہیں پر آئی ہے نا یہ جو آیت آئی ہے, اس سب کے بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ فرمایا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. تو بہرحال یہ اب جو ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. غزوہ تبوک, غزوہ تبوک کا جو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور اس کے بعد پھر حنین کا مارکہ بھی فتح کر لیا, تو پھر حجاز کے اندر تو کفار جو ہے ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی. ٹھیک ہے, اب اگلا جو مرحلہ تھا وہ کچھ ان قبائل کا تھا جو کہ بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے, جو ناردرن سائڈ پہ تھے, شام کی سرحد کے پاس. یعنی اوپر جو شام کی سرحد ہے اس کے نیچے جو قبائل آباد تھے وہ بیسیکلی رومن امپائر کے انڈر آتے تھے. تو آپ نے جو ہے کچھ مطلب وہاں پہ اپنے دایان دین بھیجے, جیسے 15 کے قریب صحابہ ایک جگہ پہ بھیجے گئے, تو وہاں پہ انہی قبائل کے لوگوں نے ان کو شہید کر دیا. تو ایک خالی ان کے جو ایک تھے صحابی وہ بچ کے واپس آئے. پھر وہاں پہ جو شرحبیل بن عمر جو وہاں پہ بسا کا علاقہ ہے اس کا وہ رئیس تھا. اس کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے ایلچی بھیجا, یعنی اپنا جو ایمبیسڈر بھیجا, تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ان کو شہید کر دیا. ٹھیک ہے,
اب یہ جو ہوتا ہے ایکٹ آف وار ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو کہ جب کسی بھی ایمبیسڈر کو آپ ماریں گے کسی دوسرے ملک کے یا دوسری سورن پاور کے، تو یہ ایکٹ آف وار ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ایکٹ آف وار ان کی طرف سے ہو گیا. ٹھیک ہے، اب تو یہ کلیئر ہو گیا کہ آپ مسلمان جو ہیں اب اس کا بدلہ لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بدلے کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا جو 3,000 پر مشتمل تھا. اور یہ بتا آپ کو ابھی اس کا اندازہ نہیں تھا کہ رومن جو امپائر ہے وہ کس حد تک ان کے پیچھے کھڑی ہے، یعنی ان لوگوں کے عرب قبائل تھے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے 3,000 کا لشکر کافی ہوگا، تو آپ نے وہاں پہ 3,000 کا لشکر جو ہے وہ بھیج دیا. اور یہاں پہ پھر ایک جنگ ہوتی ہے جس کا نام ہے جنگ موتا. یہ جمادی الاول 8 ہجری میں یہ جنگ ہوئی تھی. یہ جنگ بڑی عجیب سی جنگ ہے کہ 3,000 کا لشکر جب وہاں پہ پہنچا، ٹھیک ہے، تو جب وہ قریب پہنچے اس جگہ پہ تو پتہ چلا کہ جو شرحبیل بن عمر ہے اس کے پیچھے تو 1,00,000 فوج ہے. ٹھیک ہے، یعنی 1,00,000 فوج جو ہے اس کے ساتھ وہ میدان میں اترتا ہے. اور پھر ریزرو جو فوج تھی اس کے پیچھے کھڑی تھی جو کیسر جو تھا اس کا بھائی تھیوڈور، اس کی قیادت میں 1,00,000 مزید فوج کھڑی تھی پیچھے. تو اب یہ جو 3,000 کا لشکر وہاں پہ اس نے کنفرنٹ کیا تو نہیں پاتا. شروع میں تو جتنے بھی اس کے لیڈرز تھے صحابہ جو لیڈ کر رہے تھے وہ سب کے سب شہید ہو گئے. لیکن پھر جو ہے کمان آتی ہے اس عظیم جرنیل کے پاس جو زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہارا، یعنی خالد بن ولید. خالد بن ولید اس وقت مسلمان ہو چکے تھے اور حالانکہ وہ لسٹ میں نہیں تھے جن کے ان کو مطلب جو ہے قیادت دی جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ اس جنگ میں اگر پہلا یہ شہید ہو جائے تو اس کے بعد اس کو امیر بنانا ہے، یہ شہید ہو جائے تو اس کو امیر بنانا. اس میں خالد کا نام بھی نہیں تھا. لیکن جب وہ سارے ہی شہید ہو گئے وہ لسٹ میں جتنے تھے، تو خالد بن ولید نے خود ہی پھر جو ہے آگے بڑھ کر اس لشکر کی کمان سنبھالی. اور کیا خوبصورت طریقے سے پھر سنبھالی کمان کے، ڈسٹریبیوٹ کیا ان کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں اور کنفرنٹ کیا 1,00,000 کی فوج کو. کچھ دیر کنفرنٹ کر کے پھر بڑے طریقے سے جو ہے یہ 3,000 کے جو 3,000 تھے ان کو بچا کے یہ واپس لے آئے مدینہ. تو یہ جو یعنی مکہ کی طرف لے آئے. تو یہ جب ہوا تو واپسی پہ جب پہنچے وہاں پر یہ تو جو مسلمان تھے انہوں نے جو ہے پتھر مارنا شروع کر دیے، ان کو سنانا شروع کر دیا. کیونکہ غزوہ سورہ انفال میں یہ بات آ چکی تھی کہ جو بھی میدان جنگ بھاگ کے واپس آتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا. انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ یہ کیا کر کے آئے ہیں، کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے کے آئے ہیں، بلکہ ان پہ تو ہمیں فخر ہے. اور اسی لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو ہے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا. ٹھیک ہے، اس کا یہ کیا امپیکٹ ہوا؟ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوا کہ 3,000 کے اس لشکر نے جب کنفرنٹ کر دیا 1,00,000 کے لشکر کو، تو ایک اس کا روب بیٹھ گیا کیسر کے دل میں بھی، اور آس پاس کے جو قبائل کے اوپر بھی اس کا روب ہوا. اور اسی وجہ سے تھا کہ بہت سے قبائل ویسے ہی مسلمان ہو گئے. یعنی صرف ابھی اس مارکے کو دیکھ کر کہ یار یہ 3,000 اگر 1,00,000 سے ٹکر لے سکتے ہیں تو یہ پورے لشکر اگر ان کا آ گیا تو یہ تو ہلا کے رکھ دے گا ان کو. تو اس کا یہ روب بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے پھر اگلے سال جو ہے کیسر روم جو کہ اس وقت بہت پاورفل ہو چکا تھا، کسرا مر چکا تھا، پرشین امپائر جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے اس کا سارا انفلوئنس ختم ہو چکا تھا، اور رومن امپائر کا جو انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا تھا اور بہت پاورفل یہ حاکم تھا. تو اس نے اگلے سال یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کا بدلہ لوں گا اور اٹیک کروں گا مدینے پہ. یہ خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ وہ تیاریاں کر رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ بھئی نو اور نیور والا معاملہ ہے، اگر ابھی ایکشن نہ لیا گیا تو پھر یہ ساری کی ساری محنت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. انہوں نے اٹیک کر دینا ہے. اگر انہوں نے اٹیک کر دیا تو ہمارے پاس تو ڈیفینڈ کرنے کا کوئی پھر راستہ ہی نہیں ہے. اگر اس کے پاس تو 2,00,000 سے اوپر فوج ہے اور ہمارے پاس تو اتنے لوگ نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس، اسی اصول کے تحت آپ نے کہا کہ ہم اب ان کے اوپر اٹیک کرنے جائیں گے. اب یہ جب آپ نے اعلان کیا تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پھر کیا حال ہوا ہوگا. ایمان والے جو تھے وہ بھی بالکل واضح ہو گئے اور منافقین بالکل ایکسپوز ہو گئے. کہ یہ جو مارکا تھا وہ مارکا جو ہے نا وہ حق و باطل اس انداز سے یعنی مارکا حق و باطل یہ اسٹیبلش ہوا کہ اس میں منافقین اور مومنین کی بالکل کلیئر ڈسٹنکشن ہو گئی. ٹھیک ہے، جسٹ امیجن کہ آج ہم پاکستان کی قیادت فیصلہ کرتی ہے کہ امریکہ سے ٹکر لینی ہے، مطلب اسی طرح کا تھا معاملہ تھا نا اس وقت. تو آپ پھر دیکھ سکتے، آپ پھر امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا حال ہوگا ادھر. ٹھیک ہے ہمارا. تو یہ حال
تھا اس وقت، تو اس لیے پھر وہ جو نفاق ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا. اس لیے ایک بہت بڑا چیپٹر جو آگے آ رہا ہے وہ نفاق کے اوپر ہے. ٹھیک ہے کہ نفاق کیا ہے، منافقین کیا کون ہوتے ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، ان کی کیا حرکتیں ہیں، وہ ساری جو ہے یہاں پہ بڑی تفصیل سے بیان ہوئی. ٹھیک ہے، شروع میں تو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو تمہارے اوپر فرض ہے، نکلنا پڑے گا، انفروا خفافا وثقالا، جس حالت میں ہو ابھی تمہیں کھڑا ہونا ہے اور لڑائی کرنی ہے. یہ کوئی بھی بندہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ٹھیک ہے، اور صحابہ نے جو تھے، جو ایمان والے تھے، انہوں نے کھل کے پھر جو ہے اپنی جان بھی کھپائی، مال بھی لگایا. آپ کو پتہ ہی ہے حضرت عمر بن خطاب آدھا مال لے آئے، ابو بکر صدیق جو تھے وہ پورا گھر کا مال لے کے آ گئے، عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف نے بڑی بڑی رقمیں دیں. جو صحابی تھے، غریب صحابہ بھی، انہوں نے بھی اپنی جو ہے پوری جمع کرائی. عورتوں نے اپنے زیور جو ہے بیچ کے جمع کرائے. تو مطلب یہ مثالیں قائم کی صحابہ نے. لیکن منافقین کا نفاق واضح ہو گیا. سب سے پہلے اب منافقین کی دیکھیں لسٹ کر لیں آپ، یہ ساری چیزیں مطلب یہی ٹاپک ہے جس پہ پھر ہم اسے کنکلوڈ کریں گے آج کا. تو بڑی طویل لسٹ ہے. ٹھیک ہے، جب یہ جو آپ خطبہ ہے، یعنی جو چھٹے رکوع سے لے کے پھر آگے غالباً 10ویں رکوع تک کا جو سارا معاملہ ہے، یہ اس وقت نازل ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اعلان ہو چکا تھا اور منافقین کو لالے پڑے ہوئے تھے. اب جناب پہلے تو کام یہ کیا منافقین نے، اور نفاق کی سب سے پہلی سٹیج بھی یہی ہے، جھوٹے بہانے بنانا. ٹھیک ہے، اب آ کے جناب کوئی کہہ رہا ہے جی میری کمر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، میرے وہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ سارے وہ شروع ہو گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانے کو تو بڑی دل کرتا ہے، لیکن یہ ہے مسئلہ ہے، وہ ہے. ٹھیک ہے، ایک صاحب جن کا ذکر باقاعدہ قرآن میں آیا ہے، جد بن قیس، نام تو نہیں آیا لیکن اس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل تو بہت کرتا ہے اور مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جانے کو میں تیار ہوں، لیکن سنا ہے کہ رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میں وہاں فتنے میں پڑ جاؤں. تو یعنی اس طرح کی بات. اللہ فرماتے ہیں کہ الا فی الفتنۃ سقطوا، یار تم تو فتنے میں پڑ چکے، تو تم نے جھوٹا بہانہ بنایا. اصل بات کچھ اور ہے، اصل بات یہ ہے کہ تمہیں ڈر لگا ہوا ہے، جان خطرے میں ہے. ٹھیک، اور باقی ٹیسٹ بہت زیادہ تھا، بہت بڑا تھا، رومن امپائر سے ٹکر تھی. اچھا پھر گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی کا، 900 مائلز کا یہ سفر ہے جو کرنا تھا. اچھا اونٹ بھی اتنے نہیں تھے، کئی مطلب غالباً 30,000 کے قریب یہ لشکر جمع ہوا تھا، تو 10,000 اونٹ تھے. ٹھیک ہے، تو اب باری باری سب مطلب سواری کرنی تھی، مطلب بڑا مشقت والی بات تھی. تو اس طرح کے بہانے انہوں نے بہانے شروع کر دیے، جناب یہ ہے جی وہ ہے، تو یہ چکر ہے. اچھا جب بہانوں سے بات نہیں چلی، بعض لوگوں نے جھوٹے بہانے بنائے، پکڑے گئے، ایکسپوز بھی ہو گئے. انہوں نے قسمیں کھانا شروع کر دی، اللہ کی قسم آپ یقین نہیں کریں گے، آپ جو ہے یہ سمجھیں گے کہ ہم جو ہے وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، اللہ پاک کی قسم جو ہے گھر میں مسئلہ ہے، پیٹ درد ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو قسمیں کھانی شروع کر دی. تو یہ نفاق کی سیکنڈ سٹیج ہے، یہ نوٹ کرتے جائیں. نفاق ایک مرض ہے، اور جیسے کینسر ایک مرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل اللہ نے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ بالکل ایک مرض کی طرح ہے، جیسے کینسر ہے، کینسر ہی سمجھ لیں. جیسے کینسر کی جو ہے نا سٹیجز ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اس کی سٹیجز ہیں. اور سورہ توبہ میں یہ ساری سٹیجز جو ہے بیان ڈیفائن کی گئی ہیں. پہلی سٹیج جھوٹا بہانا، اگلی سٹیج جھوٹی قسم، جھوٹی قسمیں کھانے شروع کر دیں. ٹھیک ہے، پھر تیسری سٹیج جو ہے وہ ہے انکار. مطلب اب تک جھوٹی قسمیں کھائیں گے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں تو پتہ ہی تھا کہ جناب ہر دفعہ بہانے بناتے، تو اب تو بہانے کی گنجائش تھی نہیں، پھر بھی بہانے بنا رہے ہیں. اجازت مانگ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جا سکتے، آپ ہمیں بس اسپیئر کر دیں. تو اس لیے اب یہ دو ہی راستے تھے، یا تو مان لیں کہ بھئی ڈرپوک ہیں یہ، تو اب جو ان کی انا ہے، کسی کی بھی انا جو ہے یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ مان لے کہ بھئی میں تو ڈرپوک ہوں، نہیں جا رہا اس لیے. تو اگلے سٹیج، دوسری سٹیج کیا ہے کہ انکار ہی کر دو. تو انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، یہ تو جہاد ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو خودکشی ہے جی، یہ مطلب کیا یہ جہاد ہو تو پھر ہم جہاد کریں، نہیں تو جہاد تو ہے ہی نہیں. تو یہ اب انہوں نے انکار کر دیا، اسے صدوا عن سبیل اللہ کہتے ہیں، خود بھی رک گئے اور دوسروں کو بھی روکنا شروع کر دیا. یہ آپ آس پاس اپنی سوسائٹی میں بھی آپ دیکھیں گے، بالکل نفاق اسی طرح سے سٹیجز میں آگے بڑھتا ہے. شروع میں جو ہے جب آپ کسی سے کہیں گے بھائی جان یہ مارکہ حق و باطل تو ہے، اس وقت جاری ہے، تو آپ کیا کر رہے ہو الہ کرمت اللہ کے لیے، کیا آپ کی ایفرٹس ہیں؟ تو آگے وہ کہانیاں سنائے گا، وہ کہے گا یار میرا یہ مسئلہ ہے.
ہاں جی ہونا تو چاہیے، کرنا تو چاہیے، لیکن یہ ہے کہ میں آج کل جاب بہت بڑی ہے، دو دو جابیں میں کر رہا ہوں، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بچے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے، مطلب بہانے تو آپ کو سارے وہی سیم آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بہانے وہ پنجابی کی وہ ایک وہ ایک حکایت ہی ہے، حکایت نہیں کیا کہتے ہیں، کہاوت ہے، حکایت تو دوسری چیز ہوتی ہے، کہاوت کہ من خرابی حجتاں ٹیر، ٹھیک ہے جب من خراب ہو جائے نا تو حجتیں بڑی ہوتی، تو اب جناب ان کے اندر کھوٹ ہے تو اس لیے کہانیاں بہانے بہانے پڑے، ٹھیک ہے، تو آج آپ ذرا بات کریں نا کسی سے، جیسے کہ بھائی جان یہ الہ کا نعمت اللہ فرض ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد فرض ہے، ہمیں کرنی پڑے گی، ہماری زندگی اس میں کھپنی چاہیے، تو آگے سے وہ بہت لمبی لمبی کہانیاں آپ کو سننے کو ملیں گی، دیکھیں جی یہ بات تو صحیح ہے لیکن کیا کریں، اب یہ بچوں کو بھی تو دیکھنا ہے، پیٹ بھی تو پالنا ہے، اور بھی کرنی ہے چیزیں، اور جو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ ہے مطلب بہت سے، اچھا کچھ دیر بعد آپ پھر جب یہ تقاضا سامنے رکھیں گے تو آپ وہ قسمیں کھائیں گے، یا اللہ کی قسم بات تو بالکل صحیح ہے لیکن آپ یقین نہیں کریں گے میں جو حالات سے گزر رہا ہوں اس وقت، اوہ میرا تو حالات ہی بڑے مطلب خراب ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یہ دوسری اسٹیج ہو جائے گی، جب زیادہ دیر تک یہ دوسری اسٹیج نہیں رہے گی، اچھا آپ کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ ہو سکیں گے نا یار، بھائی تمہارے مسئلے بھی تو ختم نہیں ہوئے بھائی، یہ فرض ہے، کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کو، اس کے لیے زندگی کھپاؤ اپنی، تمہاری زندگی تو نہیں کھپ رہی اس کے لیے، تم تو اس کے لیے نہ مال جان کچھ بھی نہیں لگا رہے بھائی، کیا کیا مسئلہ ہے، تو اب اس کے اندر وہ تبدیلی آ چکی ہوگی، یعنی پہلے جھوٹے بہانے قسمیں، اب وہ یار ہے ہی نہیں ہے، جہاد کدھر سے ہے، یہ کون سے جہادی لوگ یہ بڑے باتیں کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو یار کوئی نہیں ہے، اپنا اپنا کام کرو بس، وہ میں نے سن لیا ہے فلاں مولانا صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے تم ہو ویسے ہی تمہارے اوپر حاکم ہوتے ہیں، جہاد بات کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی علماء سو جو ہیں وہ ان کا سہارا لے کے یہ انکار کر دیتے ہیں، اب یہ بیسیکلی جہاد کا انکار ہو چکا ہے، یہ ہے صدو عن سبیل اللہ، تھرڈ سٹیج آف کینسر یا جو نفاق ہے، اس کی جو فورتھ سٹیج ہے وہ بڑی گھناؤنی ہے، یعنی تھرڈ سٹیج پہ بیسیکلی انکار ہو چکا ہے، اب یہ تھرڈ سٹیج پہ سٹیمپ لگ گئی ہے، فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سٹیمپ لگ چکی ہے، اب وہ واپس نہیں آ سکتا، یعنی اب دیکھیں یہ تھرڈ سٹیج سے یہ irreversible ہو جاتا ہے، پہلی تین سٹیجز پہلے دو سٹیجز میں یہ ریورسیبل ہے، احساس ہو گیا توبہ کر لی واپس آ سکتے ہیں، تھرڈ سٹیج سے آگے واپس آنا کوئی ایکسیپشن ہو اللہ تعالیٰ کسی کو کر دے لیکن واپس نہیں آ سکتا، فورتھ سٹیج یہ ہے کہ جو اب یہ جو کانسیپٹ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اس کا وہ مذاق اڑانا شروع کرے گا، اور جو لوگ اس کانسیپٹ کے اوپر ہیں اور زندگیاں لگا رہے ہیں ان کا مذاق اڑانا شروع کرے گا، یہ لازمی ہے، یعنی یہ سٹیجز آپ دیکھیں گے یہ بالکل اسی طرح ہو بہو آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھ لیں گے، کوئی مطلب آپ اسکیپ نہیں کر سکتے، وہ مذاق اڑائے گا، کیونکہ صحیح بات ہے وہ خود نہیں کر رہا نا، اور خود اپنے آپ کو ایک فیل گڈ فیکٹر میں لانے کے لیے، اس کو فیل کرنے کے لیے کہ یار میں ٹھیک ہوں، یار یہ کیا کر رہے ہیں یار، یہ کیا جہاد وہاد ہوتا ہے، کوئی چکر نہیں ہے جہاد، تو باتیں ہی کرتے ہیں لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، اب یہ مطلب وہ مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سارا سورہ سورہ توبہ میں ان کا ذکر ہے کہ کیسے یہ مذاق اڑاتے تھے بیٹھ کے، او یار یہ دیکھیں یہ رومن امپائر سے لڑیں گے، دیکھو ذرا یار، ہاں 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 مطلب وہ ساتھ ہنس رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کسی نے کہا جی کہ مزہ آئے گا جب کل جو ہے نا جائیں گے اور زنجیریں ان کو لگیں گی اور کوڑے بھی پڑیں گے، پھر مزہ آئے گا، ہاں 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 مطلب ہنس رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو اگر آپ پکڑے نا یار کہ خدا کے بندو کیوں مذاق کیوں اڑا رہے ہو تم اس کا؟ اب وہ تو تم کر نہیں رہے، دوسرے جو کر رہے ہیں تم ان کا بھی مذاق اڑا رہے، تو بعض کو گھما دیں گے، یار یار ہم تو مذاق میں کہہ رہے تھے، یہی معاملہ یہاں وہاں پہ ہوا کہ ان کے یہاں پہ کوئی مذاق اڑا رہے تھے نا یہ بیٹھ کے، تو کہ ایک صحابی نے سن لیا، وہ جا کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے ان کو بلا لیا، ہاں بھائی تو مذاق اڑا رہے تھے، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس نے آپ کو بتا دیا، ہم تو بڑی لائٹ موڈ میں باتیں کر رہے تھے، ہم تو ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو آیات نازل کی، اللہ فرماتے ہیں کیا اللہ رہ گیا ہے، اس کا رسول رہ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آیات رہ گئی ہیں مذاق کرنے کے لیے، تم نے کفر کر دیا ہے، تم نے حکم جہاد کا مذاق اڑایا، تم نے کفر کر دیا، ٹھیک ہے، اب
تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے، تو جو مرضی کر رہے ہیں تم کرو۔ تو چوتھی سٹیج مذاق، استہزاء۔ پانچویں سٹیج جو اس کی ہے جو بہت گھنوں، وہ ہے دشمنی، یعنی اس کانسیپٹ سے نفرت، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان سے نفرت۔ یہ آپ کو ایکسٹریم کیسز نظر آتے ہیں جو بالکل سیکولر ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو تو یعنی آپ دیکھیں نا ضیاء الحق سے کتنی نفرت ہے، بعض جو سیکولرز ہیں اس سے کتنی گالیاں پڑتی ہیں، کیوں ضیاء الحق نے بھائی اسلام لانے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے۔ جی جی ہاں، یہ ساری یہ اخوانی، یہ خوارج، یہ وہ یہ، ٹھیک ہے، دشمنی ان سے باقاعدہ۔ تو یہاں پہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اگر آپ کو برائی پہنچتی ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ ساری اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ان کی سٹیج بتائی ہیں۔ تو کتنی سٹیج ہوگی جی؟ یہ پانچویں سٹیج ہوگی نا۔ تو یہ پانچ اس کی جو سٹیجز ہیں، یہ اب جب اس مقام پہ بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اب دار اسلام میں نہیں رہا، بیسیکلی وہ اب کفر کی طرف جا چکا ہے، حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، نفاق کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مرض جس کو لگ جاتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ اپنے آپ کو سچا مومن سمجھ رہا ہوتا ہے بائی دا وے۔ اگر آپ اسے کہیں گے کہ یار میں تو پیور مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، میرے سے اچھا تو مسلمان ہی کوئی نہیں، اس کو زوم ہوتا ہے کہ میں تو سب سے اچھا مسلمان ہوں، کیونکہ یہ تو بیوقوف ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل اسلام تو ہم فالو کر رہے ہیں۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو تھا، رئیس المنافقین ہے، لیکن وہ صف اول میں نماز پڑھتا تھا اور اپنے آپ کو بڑا اچھا مسلمان سمجھتا تھا۔ اس کی یہی ہلاکت خیزی ہے کہ جس کی وجہ سے صحابہ اس سے بہت ٹینشن میں رہتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ان کو کاؤنٹر کرنا جہاد ہے، اس کانسیپٹ کے خلاف فائٹ کرنا، یہ جو اس کو جو جسے کہتے ہیں نا ملائن کیا جا رہا ہے اور اس کانسیپٹ کو پرورٹ کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف دلائل دینا، اس کو اسٹیبلش کرنا دوبارہ اس کانسیپٹ کو، یہ جہاد ہے، اٹس اے پارٹ آف جہاد۔ میں نے بتایا نا جہاد ایک پورا فینومینا ہے، جہاد تو ایک بہت بڑی چیز ہے نا۔ قتال ایک بیٹل ہے، مطلب بیٹلز تو ہو سکتا ہے آپ وسلم کے زمانے میں بیٹلز تو کم ہی تھی، لیکن جہاد تو مسلسل جاری تھا، تو آج بھی جہاد تو ہر سطح پہ جاری ہوگا۔ ہاں بیٹلز بعض جگہوں پہ بیٹل جو ہے وہ کرنی پڑے گی، لیکن زیادہ تر جو ہے جہاد کا معاملہ ہے۔ اور اب تو یہ سوشل میڈیا ہے، باقی جو چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی کے اندر وارفیئر ہے، اکنامکلی اسٹیبل کرنا ہے مسلم کنٹریز کو، اور بڑی چیزیں ہیں، یعنی جہاد کے بہت سے پہلو ہیں جس میں جہاد ہمیں کرنا ہے۔ تو بیٹل جو ہے ظاہری بات ہے، وہ جو آرمڈ اسٹرگل ہے بس اس کو ہم کہہ دیتے ہیں جہاد، حالانکہ وہ تو ایک چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے۔ وہ جو ہے نا سنزیو، وہ جو ہے آرٹ آف وار والا، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ہی ول ون، یعنی وہ اصول دیتا ہے کہ وہ جرنیل ون کرے گا کہ ہو نوز وین ٹو فائٹ اینڈ وین ناٹ ٹو فائٹ۔ بعض اوقات نہ لڑنا بھی جہاد ہوتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب میں آپ کی ون ہی یہ تھی کہ آپ نے لڑائی سے بچائے رکھا، یعنی اپنی فوج کو کنفرنٹیشن میں نہیں جانے دیا، یہی آپ کی ون تھی۔ اور بھئی ہر دفعہ لڑائی نہیں کرنی ہوتی، بعض اوقات نہ لڑنا بھی وار ٹیکٹک کا حصہ ہوتا ہے۔ تو وار از اے بگر تھنگ۔ جی تو تو شیطان ابلیس بھی تو منافق ہی ہے نا، سب سے پہلے منافق تو وہی تھا، تو مسلمان تھا نا بڑا پکا، پھر جو ہے ایک حکم سے پیچھے ہٹا اور بعد میں پھر نفاق میں چلا گیا، اور نفاق پھر آخر کار کفر پہ لے جاتا ہے۔ تو یہ سٹیجز ہیں اس کی۔ اچھا، پھر میں نے بتا رہا تھا آپ کو کہ جس کو لگ جاتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے اس سے صحابہ پریشان رہتے تھے۔ مطلب ابن ابی ملیکہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے بارے سے صحیحین میں یہ آتا ہے کہ 30 کے قریب صحابہ سے ان کی ملاقات تھی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہر صحابی نفاق سے پریشان تھا کہ کہیں نفاق نہ مجھے لگ جائے۔ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت حذیفہ جو تھے ان کو کچھ منافقین کے نام پتہ تھے، اور جب یہ غزوہ تبوک کے دوران ہی ہوا تھا کہ کچھ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، دیکھیں کتنی نفرت پھر پڑ جاتی ہے۔ تو چہرے انہوں نے ڈھانپے ہوئے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، حضرت حذیفہ ساتھ تھے تو ان کو بچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بچ گئے تو حذیفہ کو بتا دیا کہ فلاں 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 یہ منافق تھے۔ تو لیکن بتا دیا، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتانا کسی کو نہیں، ٹھیک ہے۔
اچھا وہ مشہور ہو گیا کہ یہ صاحب سر النبی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں، تو لوگ آ کے ان سے پوچھا کرتے تھے یار بتاؤ نا کون ہے، تو وہ نہیں بتاتے تھے وہ۔ عمر بن خطاب ایک دفعہ ان کے پاس آئے اور چہرے پہ بڑے پریشانی کے آثار تھے، اور پوچھتے ہیں کہ یار میں تم سے قسم دے کے پوچھتا ہوں، انا من المنافقین، کیا میں تو منافقین میں سے نہیں ہوں؟ بس مجھے یہ بتا دیں۔ عمر بن خطاب جیسا بندہ کتنا پریشان تھا اس کے بارے میں۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک اگر اس امت کے لیے ہے تو وہ نفاق ہے، لیکن آج اس کے بارے میں آپ کو کوئی کتاب ہی نہیں ملتی، کوئی ویڈیو ہی نہیں ملتی، بالکل اگنور ٹاپک ہے کہ اتنا یہ مہلک مرض ہے کہ لگ جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، اور آہستہ آہستہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ تو ہم نے تقریباً سب ٹاپکس کور کر لیے ہیں۔ اس کا دوسرا پارٹ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو پھر اس کا جو ہے سورہ توبہ کا باقی حصہ نازل ہوا، وہ انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے۔ اس میں بہت امپورٹنٹ کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم ذکر کریں گے، یعنی یہ آج کا جو ٹاپک تھا جو کنکلوڈ ہوا۔ کہ گورilla وارفیئر کا جو معاملہ ہے بالکل صحیح ہے، یعنی اس وقت جو کنونشنل وار دیکھیں وہ تو اب نہیں چل رہی۔ کنونشنل وارفیئر جو ہے مڈ 20th سینچری کے بعد وہ فیزیبل نہیں رہی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے وہ بہت بڑا دیو اب بن چکا ہے، اس کے پاس جو ملٹری آرسنل ہے اس کا مقابلہ اب میدان جنگ میں نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ اصول جو تھا فائٹ کا وہ اب چینج ہو چکا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ میدان جنگ ہوتا تھا، پھر دونوں فوجیں اترتی تھیں آرمز لے کے، پھر جس نے میدان مار لیا اس نے میدان مار لیا۔ اچھا اب میدان جنگ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ایون کہ دو بڑی پاورز جو ہیں وہ بھی اب لڑائی ڈائریکٹ میدان جنگ میں نہیں کرتی ہیں، پراکسی وارز چلتی ہیں اور بڑے طریقے ہیں، ڈپلومیٹک وارفیئر ہے، ٹیکنالوجی وارفیئر ہے، اکنامک وارفیئر ہے، مطلب وار کی ڈائنامکس چینج ہو چکی ہیں ایون کہ دو بڑی پاورز کے درمیان۔ رہی بات کہ جو عام عوام جو ہیں اگر وہ کھڑے ہوں گے ریزسٹنس کے لیے تو ان کے پاس تو کبھی بھی جو ہے وہ ویپنری آ ہی نہیں سکتی جو کہ اسٹیٹ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر بات ہے ان کے پاس F-16 ہیں، ان کے پاس گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں، عوام کے پاس تو ایک بھی نہیں ہیلی کاپٹر آئے گا، کہاں سے لیں گے وہ؟ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے کہ وہ اربوں روپے کا تو ایک ہیلی کاپٹر ہے؟ تو اب اس لیے یہ جو وسائل وہی جو اصول جو سورہ توبہ سورہ انفال میں ہم نے دیکھا کہ 50% وسائل ہونے چاہیے۔ اب جسٹ امیجن کہ اگر ہم نے آرمڈ ریزسٹنس کرنی ہے کسی بھی ماڈرن آرمی کے خلاف تو ان کے پاس 4 لاکھ فوج ہے، تو آپ کے پاس 2 لاکھ ٹرینڈ فوج ہونی چاہیے پہلے، وہ کہاں سے آئے گی؟ پھر 2 لاکھ آپ کے پاس آ بھی جاتی ہے تو ویپنس کہاں سے آئیں گے؟ ٹھیک ہے، F-16 کہاں سے آئیں گے؟ ان کے پاس 10 ہیں تو آپ کے پاس 5 ہونے چاہیے، تو یہ امپاسبل ہو گیا چیز، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پھر ایڈریس کرنے کے لیے انسانیت تو ظاہر بات ہے، لڑائی تو اس کی سرشت میں لڑائی لڑتے رہیں گے، تو نئے طریقے ایجاد پھر کیے نا۔ میں جو 2 نئے طریقے ایجاد ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے گوریلا وارفیئر، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہٹ اینڈ رن پالیسی ہوتی ہے اس میں کہ آپ نے جو ملٹری آرسنل ہے اس کو انگیج کر کے رکھنا ہے، اس کو سیٹل نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے۔ اصول یہ ہے کہ اس کی ڈپلائمنٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے، یعنی ہے تو بہت ڈیوسٹیٹنگ یہ جو ماڈرن آرسنل ہے، لیکن اس کی جو ڈپلائمنٹ کاسٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے زیادہ دیر تک اسے انگیج کیا جائے تو جو اس کو ڈپلوائے کرنے والی اینٹی ہوتی ہے اس کی اکانومی بلیڈ کرنی شروع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ پھر ظاہر بات ہے وہ ان کو وہاں سے نکلنا پڑتا ہے۔ خاص طور پہ فورن آکوپیشن کے خلاف یہ آئیڈیل ٹول ہے۔ جو اسٹیٹس تباہ ہو چکی ہیں وہاں پہ بھی گریلا وارفیئر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ اسٹرانگ اسٹیٹس ہیں، جہاں پہ رننگ اسٹیٹس ہیں، انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، وہاں پہ یہ بالکل بھی فیزیبل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ جو ہے چل نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا اول تو یہ ہے کہ اس کا فائدہ بہت کم ہے۔ اب آپ ملٹری آرسنل اتنا زیادہ ایڈوانسڈ ہو چکا ہے کہ گریلا وارفیئر کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ ہے۔ اب اتنا کولیٹرل ڈیمیج اگر ہو جائے کسی جگہ پہ اس کو دوبارہ سے بلڈ کرنا اس سوسائٹی کو، یہ امپاسبل نہیں تو بہت مشکل ہے۔ تو اسی وجہ سے گریلا وارفیئر جو ہے از ناٹ این اپروپریٹ وے آف کانفلکٹ، اسپیشلی ان جگہوں پہ جہاں پہ اسٹیٹس موجود ہیں، اسٹرانگ اسٹیٹس موجود ہیں یا انسٹیٹیوشنز موجود ہیں۔ دوسرا جو طریقہ اگر انسانیت نے ایجاد کیا وہ سول ریزسٹنس ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہاں پہ زیادہ
فیزیبل ہے، جہاں پہ اسٹیٹ اسٹرانگ ہے، تو یہ اس کو سمجھنا ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا ہے جی اب سوال جو جی سسٹر، یہ جو کوئز والا ہے میں دیکھتا ہوں اس کو. میں ساتھ بھائی اس کو نوٹ کر لیں کہ وہ آیت نمبر بھی ہم لکھتے ہیں، صرف عربی نہ لکھیں. ٹھیک ہے، یہ کر لیتے ہیں. اچھا سارے دین مجنون مرزا جس طرح لوگوں کو علماء کے خلاف کر رہے ہیں، اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان؟ ہاں نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ آ، علماء کے خلاف کر دینا بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں کہ علماء حق جو ہیں ان کے ساتھ تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. وہ علماء حق جو ہیں وہ ہوتے ہیں، جو آپ یہ نہیں کہ نہیں ہوتے. دین انہی کی وجہ سے محفوظ ہے اور آگے چل رہا ہے. آ، گو کہ دین اسلام جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور علماء جو ہے اس کے اوپر یہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. لیکن علماء حق ساری باتیں ہوتے ہیں جو کہ دین کا صحیح مفہوم سمجھتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں. تو ان سے بالکل بیدار کر دینا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جیسے مطلب جینئر علی مرزا صاحب جو ہیں وہ ابھی ابن کثیر کے بارے میں بھی جو ہے آواز زبان کھولتے ہیں، ابن تیمیہ جیسے امام کے بارے میں بھی زبان کھولتے ہیں. یعنی ہر کسی کے بارے میں مسٹرسٹ جب کریٹ کر دیں گے آپ، تو پھر یہ ہے کہ آپ نے دین پھر کہاں سے لینا ہے. ٹھیک ہے. تو دین جو ہے بہرحال اس کے اندر ان اسکالرس کی حیثیت ہے، ایک اہمیت ہے. تو ہمیں آؤٹ رائٹلی جو ہے علماء سے بیزاری جو ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. یہ صحیح بات نہیں ہے، درست نہیں ہے. ہاں علماء سو جو ہیں ان کو کھل کے آپ کنڈیم کریں، نام لے کے کنڈیم کریں کہ بھئی یہ عالم دین ہے، یہ حق بات نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا. بالکل آپ کھل کے اسے ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جی. تو اب ابن کثیر جیسے امام کو بھی کہہ دینا، یعنی ان کو تفسیر نہیں آتی تھی، اور ابن تیمیہ کو بھی کہہ دینا کہ جی بس وہ ایک حافظ تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یار مطلب کم سے کم جو جنہوں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے، جو جانتے ہیں ان کو، وہ مطلب وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے آپ یہ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں اتنے بڑے لوگوں کے خلاف. انہوں نے زندگیاں اپنی کھپائیں، دین کو پرزرو کیا، دین کے لیے جو ہے قربانیاں دیں، اور دین کے خلاف جو آوازیں اٹھیں، جو فتنے اٹھے، ان کا سد باب کیا. ان کی تو بہت سی کنٹریبیوشنز ہیں جن کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں. تو علماء حق کی ہمیں تلاش کرنی ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ اس وقت یہ جو جتھا ہے نا، جو جو میں اس کو کہتا ہوں مولوی جتھا ہے، جو مولویوں کو جتھا ہے، وہ ان میں سے اگر کوئی اچھے عالم دین ہوگا نا تو اس کو بھی نہیں اوپر آنے دیتا. ہمیں تو ایسے علماء کو سپورٹ کرنا ہے کہ جو ان میں موجود ہیں ان کی صفوں میں، لیکن ان کو یہ لوگ تو اوپر نہیں آنے دیں گے، ان کو ہمیں اوپر لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. اور واقعی وہ رسوخ رکھنے والے علماء ہیں، ان کے ساتھ ہمیں خود بھی بیٹھنا ہے، ان سے سیکھنا بھی ہے. تو یہ بات جو ہے کہ بہت ہی نیگیٹو چیز ہے کہ آپ پوری یعنی علماء کے خلاف ہی جو ہے عوام کو کر دیں. اس کا مقصد پھر یہی ہے کہ جب عوام ادھر سے کٹ جائیں گے تو بس پھر آپ کی بات مانیں گے پھر. ٹھیک ہے. آپ جو کہیں گے پھر وہی حق ہے. تو اس سے پھر آپ کی فالوئنگ اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ بہت ڈینجرس ہے، اس سے پھر نقصان بہت زیادہ ہے. اس سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. مطلب میں نے بتایا نا کہ لیکن اکراس دا بورڈ نہیں کہنا چاہیے نا، کہ ان میں جو صحیح لوگ ہیں جو اس کی بات کر رہے ہیں ان کو بتائیں کہ بھئی یہ اچھے اچھے علماء ہیں، اور جو نہیں کر رہے ان کے بارے میں آپ کھل کے بتائیں کہ بھئی غلط ہیں. ٹھیک. ہاں ساحل الدین تو میں نے بھی نہیں سنا انہوں نے کبھی جو اماموں کے بارے میں، یا جو بڑے بڑے اسکالرز ہمارے رہے ہیں پاس میں، ان کے خلاف کوئی ایسی بات کی ہو. تو یہ اچھی بات ہے، یہ ان کی اچھی بات ہے. انجینئر علی مرزا جو ہیں وہ تو خیر سب کوئی جو ہے وہ جو ہے رگڑا لگاتے ہیں، لیکن وہ خیر معاملہ اور ہے. تو لیکن ابھی بھی آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سارے علماء ہی جو ہیں خراب ہیں. ہاں ان میں جو ہے اچھے علماء ہیں، ان کو اپنے تلاش کرنا ہے، ان کو موقع بھی دینا ہے، ان کو سپورٹ بھی کرنا ہے، اور ان سے سیکھنا بھی ہے. اس میں یہ تو اس میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی. جی ٹھیک ہو گیا. خیر وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. مطلب وہ بھی پھر بہت زیادہ یعنی حد سے زیادہ ہو جاتا ہے یہ تنقیدیں. مطلب اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو کہ مطلب کہ وہ قیدینیوں کا فرنٹ مین جیسے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، یہ بھی کوئی مناسب بات تو نہیں ہے اس طرح کہنا. شاید وہ علی مرزا جو ہیں وہ ان کے اندر ان کی زبان میں احتیاط نہیں ہے، لیکن آپ بھی تو
احتیاط رکھیں نا، اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، جو تنقید ہے، دیکھیں تنقید کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو کمی ہے وہ ضرور آپ ہائی لائٹ کریں، لیکن اس میں اگر اچھی چیز ہے وہ بھی آپ بتائیں، ٹھیک ہے۔ آؤٹ رائٹلی کسی کو مطلب اس طرح کہہ دینا کہ یار یہ قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے، یا یہ مطلب سیکولرز کا فرنٹ مین ہے، یعنی یہ باتیں ذرا مناسب نہیں ہیں۔ آپ بتائیں کہ بھی ان کی یہ چیزیں غلط ہیں، یہ پوائنٹس جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، یہ سیکولرز اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ مطلب تنقید ہمیشہ بیلنسڈ ہونی چاہیے، اس میں ہمیں جو ہے نا بڑے بڑے کیئرفلی یہ کام کرنا چاہیے۔ ہاں جی، وہ تو اس پہ میں نے بھی تنقید کی ہے سائل الدین جو ہیں ان کی کہ آپ بس اپنا کوئی روڈ میپ دے نہیں رہے، ہے بھی تو بڑا ویگ سا ہے، جیسا کل بات ہو رہی تھی، کل وہ پرسوں بات ہو رہی تھی کہ جناب وہی ایک لابی بنا لی جائے۔ میں نے مطلب وہ بلکہ شیئر بھی کیا تھا، ساتھ بھائی نے بھی آگے آپ سے شیئر کیا ہوگا، میں نے کہا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لو یار روڈ میپ کیا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا روڈ میپ۔ تو روڈ میپ کلیئرٹی کے ساتھ بتا دو، تو پھر اس پہ عمل کرنا شروع کرو، بیک باتیں کرنا، اور پھر یہ ہے کہ یہ کہنا جی اگلی نسل کرے گی، بس میں نے تو بھی آپ کو نہیں کر رہے تو اگلی نسل کیسے کرے گی؟ تو اگلی نسل کے اوپر کندھوں پہ ڈال کے آپ بیچ میں سے فرار کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ جب آپ نے اتنا پمپ کر دیا ہے اور اتنی اہمیت واضح کر دی ہے، تو بھائی یہ تو پھر مطلب سوری ٹو سے، لیکن یہ کیا نفاق نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو تو کہہ رہے ہیں اور خود نہیں کر رہے؟ تو خود آپ کریں نا، اس راہ پہ کھڑے ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی نوجوانوں پر مجھے بڑا جو ہے نا اعتماد ہے، وہ نوجوان کریں گے، نوجوان بیچارے کیا کریں گے؟ ان کو گائیڈ بھی تو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو آپ نے گائیڈ کیا نہیں ہے، اب وہ بیچارے پھر آگے پیچھے ٹکرے مار رہے ہیں، کچھ لوگ پھر غلط راستوں پہ چلے جائیں گے، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ روڈ میپ کلیئر ہونا چاہیے، نوجوانوں کو ہم نے گائیڈ بھی کرنا ہے اور اس راستے پہ آگے چلنا ہے، اور کچھ کرنا بھی تو ہے نا، مطلب صرف باتیں تو نہیں کرنی۔ جی وہ یہی معاملہ ہے، سسٹر آپ نے جو بات کی وہ زیادہ تر یہی وہ کرتے ہیں، اگر آپ ان سے زیادہ پوچھیں گے تو وہ آپ کو ڈانٹ کے کہیں گے بھئی آپ سیرت پڑھا رہے ہیں نا آپ کو، اور آگے دکھا رہے ہیں چیزیں آپ کو، تو خود سیکھیں آگے سے، تو فگر آؤٹ کریں۔ نہیں، یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ یو ہیو، اگر آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں اور آپ سب کو غلط کہہ رہے ہیں، تو دس از آن یو کہ اب آپ روڈ میپ دیں اور اس پہ کھڑے ہو کے دکھائیں اور اس پہ چل کے دکھائیں۔ تو ایسے تو نہیں، باتوں سے کام نہیں چلے گا، تو یہ اس چیز کو ہمیں، یہ ان کے اندر چیز غلط ہے، ان کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ باقی جو ان کا اچھا کام ہے، اچھا ہے، انہوں نے اس کی اویئرنیس دی ہے، اس کو ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے، لیکن اب روڈ میپ جب نہیں دے رہے تو پھر یہی پھر ان کے اب گلے پڑے گا یہ معاملہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر اس کا بوال بھی ان کو سہنا پڑے گا۔ تو یہ معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، آپ جب اس طرح اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو پھر رسپانسبلٹی ہے آپ کے اوپر، آپ کے کندھوں پر، یعنی آپ ایسے بات نہیں کر سکتے نا۔ جی جی، کوشش تو خیر تو ہوتی ہی ہے، اور ہماری سب سے خیر خواہی کا ہی جذبہ ہے۔ پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے، ملاقات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ایمن علی مرزا جو ہیں ان سے بھی کوشش کریں گے، میری ملاقاتیں ہیں بہت پہلے کی ہیں، لیکن ابھی ریسنٹ ٹائم میں تو ظاہر بات ہے وہ کسی اور وہ جو ہے راستے پہ جا چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ان کو ملنا بھی ہے، ان کو سمجھانا بھی ہے کہ بھی یہ راستہ جو ہے جو آپ تھوڑا غلط جا رہے ہیں اس کو صحیح کریں۔ تو خیر خواہی کا جذبہ تو ہمارا سب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بھائی یہ جو اصول ہے یہ بھی وائرس ہے یار، اس وائرس میں نہ پڑنا ہے یہ معیز بھائی، یہ جو آپ مطلب نہیں نہیں، جب ایک جماعت بن گئی ہے تو اس سے علیحدہ نہیں ہونا یار، اس سے تو مطلب ہم کچھ، بھائی خدا کے بندو، چاہے 100 گروپ نکلیں، اصل گئے گروپ نکل کے کوئی نیا راستہ تلاش کرے نا۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک جماعت بن گئی ہے، جس میں جماعت اسلامی کے بھی پرانے لوگ ہیں، ان سے پوچھیں گے نہیں یار جماعت ہے، اس سے یہ بس بیسٹ پاسبل آپشن ہے،
بھائی اٹس گون، اب وہ ختم ہو گیا، اس کا ایرا گیا، اس میں جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا، اب بس ایک وہ ڈیڈ باڈی ہے. اب ڈیڈ باڈی سے کیا آپ امید کریں گے کہ وہ اس میں سے نکلے گا؟ سیم از ود دیز جو پرانی تنظیم ہیں. اب ان کو ایک ہی بس فیئر بٹھا کے رکھا ہوا ہے بزرگوں نے بڑے، کہ یار نکلو گے تو یار پھر فرقہ پھیلے گا. یہ فرقہ نہیں ہے بھائی، فرقہ تو اس وقت بنے گا، فرقہ تو ہم آپ بن گئے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے آپ بن گئے جب کہہ رہے ہیں کہ یار ہم ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. بھائی فرقہ اس وقت بنتا ہے جب آپ یہ کہیں گے یار ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اگر آپ وہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ کام نہیں ہو پا رہا، آپ کے اوپر لازم ہے کہ وہاں سے نکلیں اور ایک نیا سیٹ اپ کھولیں اور ایک نئے راستے تلاش کریں. اس امت کو اگر ہمیں نکالنا ہے تو ہمیں نئے راستے تلاش کرنے ہوں گے. تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر وہاں سے لوگ نکل کے نئے گروپس بنا رہے ہیں یا نئے راستے تلاش کر رہے ہیں. اصل بات ہاں لیکن یہ ہے کہ نیا راستہ تلاش، یہ نہ مکھی پہ مکھی نہیں مارنی. یہ ہے کہ وہی کام جو ہے اٹھا کے دوبارہ سے مطلب وہی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، 19-20 فرق کر کے وہی کام کرنا ہے، مطلب وہی کام نہ ہو. ٹھیک ہے، نیا کام ہو، ایک نئی ڈائریکشن ہو تو ٹھیک ہے. ہاں اگر وہی کام کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ادھر ہی رہیں پھر. مطلب پھر تو ساری بات ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے نکلنے کا. تو آپ نے کیوں اپ ڈیڈ ان کی مسجد بنانی ہے جب آپ کا کام بھی وہی ہے، آپ کا ویژن بھی وہی ہے، طریقہ کار وہی ہے؟ تو پھر ادھر ہی رہیں، پھر ادھر سے نکلنے کی کوئی کا جواز نہیں بنتا. ہاں لیکن آپ کو وہاں سے نکلنا ہے، نئے راستے تلاش کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نا ایک ڈسکریج کیا جاتا ہے، یار کیسے کرو گے، یہ تو ڈاکٹر صاحب جیسے بندے تھے وہی کر سکتے تھے اور مولانا مودودی جیسے تھے، آپ کدھر کرو گے؟ بھائی کیا ہے بھائی، ہر جو امت مسلمہ کا فرد ہے وہ کیپیبلٹی رکھتا ہے. یہی تو لیڈرشپ ہے، جب اپنے کندھے پہ لے گا تو لیڈر بنے گا نا بھائی. تو اس میں کوئی ڈسکریجمنٹ نہیں ہونی چاہیے، کھل کے آپ کہیں گے جو. لیکن یہ انکریجمنٹ اس بات پہ ہو کہ آپ نیا راستہ تلاش کریں، تنقید کریں پہلے جس راستے پہ تھے. یعنی جو یہ تناظیم چل رہی تھی وہ اگر درست نہیں ہے، اس سے نیا راستہ پہلے ڈیفائن کریں، بتائیں لوگوں کو، اس کے بعد کھڑے ہوں. اس میں کوئی ڈسکریجمنٹ نہیں ہونی چاہیے، کھل کے کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. 1000 بھی گروپ بھی ہو جائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ چیز اصول میں نہ ہو کہ بس ہم ہی ٹھیک ہیں جی باقی خراب ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں صحیح ہے. تو یہ ہونا چاہیے. جی بڑا نام تو ہم نہیں دیتے، لیکن یہ ہے کہ بات صحیح ہے. جب وہی کام کرنا ہے تو پھر مطلب کوئی جواز نہیں ہے، آپ کے پاس جواز ہونا چاہیے. اگر مطلب جو ہے آپ کے پاس نیا راستہ ہے، پہلے وہ ڈیفائن کریں، تنقید کریں پہلے پرانے راستے پہ کہ یار اس راستے میں یہ کمی رہ گئی تھی، یہ شارٹ کمنگ ہے، ہم اس کو دور کرنے کے لیے ابھی کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ بنائیں نیا سیٹ اپ اور امت کو نئی ڈائریکشنز دیں. ابھی تو اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی کہ ہم یار اس پرانی سوچ سے نکلیں اور نئے راستے تلاش کریں، نئے وینیوز تلاش کریں. اس امت کو نکالنا ہے. اسی طرح چلتے رہے ڈگر پہ تو یہ ڈگر اس ڈگر پہ تو چل رہے ہیں ہم، وہ تو فیل ہو گیا نا سارا راستہ. یہ تو فیلڈ راستہ ہے، اس کا آؤٹ کم نہیں نکل سکا. تو اب اسی کو دوبارہ ریپلیکیٹ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یو ہیو ٹو فگر آؤٹ نیو ویز. تو انشاءاللہ یہ بات جو ہے پازیٹیو ہے. اس امت میں اب کھڑے ہو رہے ہیں لوگ. جی سسٹر، بات آسان، کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. ہم نے بڑی کوشش کی ہے. پر ہمارا ایک اصول ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، آپ اکٹھے تو نہیں ہوں گے یہ کبھی بھی. ٹھیک ہے، آپ ساتھ بیٹھیں گے تو لڑائی ہو جائے گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ایشو ٹو ایشو جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھی، ایک کاز ہے، اگر ہم سب اس سے متفق ہیں اور مل کے کام کرتے ہیں تو اس طرح کام بالکل ہو سکتا ہے. اور یہ ماڈل جو ہے سکسیسفل رہا ہے ہمارا. ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے ہم نے کوشش کی، الحمدللہ ایک اچھا الائنس بنا اس میں. اس کے علاوہ بھی جو فیڈرل شریعت کورٹ کی آزادی کی تحریک تھی، اس میں الحمدللہ ہم نے سب کے ساتھ مل کے کام کیا. آ، اس کے علاوہ بھی جو ہے اب یہ سود کے وجہ سے جو اب اس میں ہماری ایک انیشیٹو ہے، ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے، اس میں بھی مختلف لوگ، مختلف جو جماعتوں کے لوگ ہیں. تو ایشو ٹو ایشو ہمیں کولیبریٹ کرنا چاہیے اور وہاں مل سکتے ہیں ہم. لیکن اگر ہم کہہ دیں گے یار ٹھیک ہے سارے کے سارے چھوڑ دیں، مطلب اب ایک جماعت ہو جائیں، تو یہ یوٹوپیا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. کولیبریشن ضروری بات ہے، ہمیں کرنی چاہیے. یہی ماڈل بیسٹ ہے. اور اسی راستے پہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ایک جماعت کا کام نہیں ہے، نہ ہی کسی ایک فرد کا کام ہے. یہ تو ذری بات ہے کہ سوسائٹی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ملا کے ہی کرنا ہوگا. اور وہ ایشو ٹو ایشو ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اکراس دا بورڈ سب چیزوں میں جو ہے لوگ کہیں یار ہم مل جائیں گے، وہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ماڈل ہمارا الحمدللہ سکسیسفل رہا ہے اور اسی پہ آگے ہم کام کرنے کا سوچ بھی رہے ہیں. پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی ایک جماعت جیسے بہت سارے راستے ہیں نا، کوئی ایک راستہ اگر چل بھی جائے
تو وہ جو راستہ چل جائے گا نا تو بہت ساری جماعتیں اس کو جوائن کریں گی، ان میں اتنی سنسیئرٹی ہے، کیونکہ جب وہ جو سچویشن ہے وہ اور ہی ہوگی کہ جی ہم لوگ ڈیفینیٹلی یہ ہے اپنے کہ ٹاپ پہ. جو دیکھیں وٹ ایور ورکس از گڈ، جب جب چیز ورک کرتی ہے تو اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے، تو پھر راستے نکلیں گے، اور لوگ بھی ذریعہ بات ہے پھر جوائن کریں گے اس میں کہ یار یہ راستہ ٹھیک ہے. اور اگین ہمیں تنقیدی نگاہ رکھنی ہے نا. جماعتوں نے مسئلہ یہ ہوا کہ تنقیدی نگاہ چھوڑ دی، مطلب آپ ایک ڈگر بس سیٹ کر لی، جماعت اسلامی نے کہا جی الیکشن ہی کریں گے، بس وہ بس اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. اب وہ تنقید آپ کر ہی نہیں سکتے، تنقید کی پاسبلٹی نہیں. بھئی آپ فکس نہ کریں، آپ کہیں ٹھیک ہے اس پہ تنقید کھلی ہوئی ہے، اور آپ خود بھی اس کو انالائز کریں کہ یار یہ ہم صحیح راستے پہ تھے کہ نہیں تھے. تو اپنے آپ کو تنقید کے لیے اوپن رکھنا، یہ آپ کا فائدہ ہے اس میں انشاءاللہ. اس کو کریٹیکلی انالائز کرتے رہیں، اور آبجیکٹیو بیس اپروچ ہو کہ یار ہم کوئی رزلٹ جنریٹ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اسٹیگننسی تب آتی ہے جب آپ آبجیکٹیو جو ریزلٹس کے اوپر فوکس نہیں کرتے، پھر اسٹیگننسی آ جاتی ہے. یہ بڑا بنیادی اصول ہے، میں نے اس پہ کافی لکھا بھی ہے، اور اس پہ میری اسپیچز وغیرہ بھی ہیں، اور ہم نے پوڈ کاسٹ میں بھی اس کو ڈسکس کیا ہے کہ یار آبجیکٹیو بیس ہم ہیں ہی نہیں، رزلٹ اورینٹیڈ ہم ہیں ہی نہیں. ہم ایکٹیویٹی بیسڈ ہے، ایکٹیویٹی کر لی بس ٹھیک ہے، اللہ خیر وسلم. ایکٹیویٹی کا آؤٹ کم کیا ہے یہ میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو بس جب ایکٹیویٹی کرنی ہے تو کوئی بھی ایکٹیویٹی چل جائے گی، مطلب تو نہیں کرتے جاؤ ایکٹیویٹی ہیں، بس اس کا رزلٹ تو نکلنا نہیں ہے. تو یہ ہے. چلیں جی. تو صرف الحمدللہ. یہی بات پریشان جی جی کرتی ہے. جی جی سسٹر. یہی بات پریشان کرتی ہے کہ مطلب ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ دین غالب کرو. جیسے میں جتنا بھی آج کل جتنا بھی ایکسپلور کر رہی ہوں کہ جتنے بھی لوگ دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وہ بس یہ مطلب سب کر رہے ہیں، تقریباً بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ سب مطلب ہم ریزلٹ کیا نکال رہے ہیں؟ کوئی ریزلٹ صحیح طرح سے نکل نہیں رہا ہے. یہ چیز اس پہ بہت پریشان کرتی ہے کہ پھر ہمیں اس میں کیا کرنا ہے. دیکھیں سسٹر، یہی تو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جو میرا سب سے بڑا سوال ہی یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی رزلٹ بھی تو نکالنا ہے، یا صرف باتیں ہی کرنی ہیں. ٹھیک ہے، یقین کریں ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی میں قبول کیا یونیورسٹی کے بعد، اور مجھے اس راہ میں 15 سال سے اوپر ہو گیا. ہماری زندگی گزری یہی کہتے ہوئے کہ کام دین کرنا ہے، خلافت آئے گی خلافت آئے گی. لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیں نہیں سمجھایا ہمارے بڑوں نے کہ یار یہ کرنا کیا ہے، مطلب آگے پھر کیا کرنا ہے. بات تو کرنی ہے خالی. یعنی ایک زمانہ وہ تھا جس میں ہم یہی باتیں کرتے تھے، خلافت آئے گی، خون گرے گا اور خلافت آئے گی. یہ دو ہمارے تکیہ کلام تھے. خون گرے گا اور خلافت آئے گی. ایک دفعہ وہ اسی طرح ہم بس تنگ ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک مانگنے والا آیا. انہوں نے کہا جی کہ اللہ کے نام پر جو ہے وہ کچھ دے دے. تو ہم میرا ذہن جو تھا کہیں اور ہی تھا، کسی اور سیٹ. میں نے کہا بھائی تیرا بھی مسئلہ اسی وقت ہوگا جب خلافت آئے گی. ٹھیک ہے، تو ابھی تو جا یہاں سے. تو بات یہ ہے کہ بات بہت ہو گئی. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، باتیں ہونی چاہیے، خلافت قائم ہونی چاہیے، اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، اس کی اویئرنیس دینا. اب کم سے کم یار کچھ اسٹیپس بھی طے ہو جائیں گے یار یہ کہ کرنا کیسے. ٹھیک ہے، اور اب ہم جو کام کریں اس کا پھر آؤٹ پٹ بھی ہم دیکھیں کوئی نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. اگر نہیں نکل رہا تو پھر یار وی آر ویسٹنگ آور ٹائم، وی ویسٹنگ آور ریسورسز. ہم دوسروں کی ریسورسز بھی ضائع کر رہے ہیں، ان کا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں، ان کا مال بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یار آپ کو میننگ فل کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو ایفرٹس نہیں ہوں اس کے رزلٹ بھی نکال کے دکھائیں تو پھر بات ہے. ورنہ پھر یہ ہے کہ یہ چیز ایسی رہے گی. مطلب ہمارا حال یہ ہے، گاڑی تو چل نہیں رہی، گاڑی تو اسٹیگننٹ کھڑی ہے. آپس میں ہم جو جماعتی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار بڑے زبردست کام ہو رہا ہے. باہر سے کوئی کسی سے پوچھیں تو وہ بتائے گا آپ کو بھئی آپ کی گاڑی تو کافی عرصے سے خراب پڑی ہے، چل ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے، تو ہم نے ذرا آبجیکٹیوز کے اوپر بات کریں. تو سر یہ جو پہلا سٹیپ ہے، میں جتنے بھی لوگوں سے اب تک پوچھ چکی ہوں تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو اویئر کرنا ہے اس چیز سے، اس چیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ. ہوں. تو مطلب پہلا سٹیپ یہی کرنا ہے کہ ہم نے زیادہ اویئر سے تو زیادہ کرنا لوگ. ہے نا، اویئر تو کرنا ہے، لیکن اویئر تو کر دیا. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے آپ کو اویئر کر دیا، اب آپ اویئر ہو گئی. ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی کرنا ہے. اچھا اب پھر کرنا کیا ہے آگے پریکٹیکلی؟ تو جو کچھ کرنا ہے نا اب، تو وہ ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے نا. یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو اسٹیپ پہ آپ لے آئیں گے. ٹھیک ہے بھئی یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے، آپ نے کرنا ہے، ریڈی ہیں کرنے کے لیے.
اچھا، اس کی اویئرنیس بھی دینا، چلو یہ سمجھ میں آ گیا تھا یار، اس کو دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، ٹھیک. اب آپ نے کافی لوگوں کو سمجھا دیا، آگے بھی تو بتائیں نا پھر آگے کیا اس مطلب یہ مطلب کیسے ہوگا یہ؟ ٹھیک. تو اس طرف لیک ہو رہا ہے، وہاں پہ اصل میں جو ہے نا ایک بہت بڑا بلاک ہے. تو اس کو توڑنا ہے. تو ہماری تو کوشش ہے، ریوائول کا جو پلیٹ فارم، تو اس کو چاہ رہے ہیں کہ اس بلاک کو توڑیں اور کچھ ڈیفائن کریں کہ اس کے آگے پھر کیا کرنا ہے، اور کن کن ایریاز میں ہم کام کر کے ہم اس کام کو آگے لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مومنٹم کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے، اس کو مطلب ڈسکس کرتے رہیں گے. آپ ضرور ہماری پروگرس رپورٹ ہے ابھی ریلیز ہوئی ہے، اس کو ضرور آپ پڑھیں، اپنی انپٹ بھی دیں. اس میں کافی یہ چیزیں جو ہے ڈسکس ہوئی ہیں، کچھ اس میں اچیومنٹس کا بھی ذکر ہے. تو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس پہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو کنکلوڈ کرتے ہیں جی، کافی آج کا ٹائم بھی ہو گیا. بہرحال اچھی ڈسکشن رہی، بہت امپورٹنٹ یہ صورتیں ہیں. ایک پارٹ رہ گیا ہے سورۃ توبہ کا، وہ انشاءاللہ کل ہم کریں گے. 10 پارے ہمارے الحمدللہ ہو گئے ہیں، 11واں پارہ کل سے شروع ہوگا. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے.